السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، حمزہ کرمالی صاحب۔ حمزہ صاحب جو ہیں وہ طالب علم ہیں، عالم دین ہیں، استاد ہیں۔ ان کا بہت فوکس ہے اسلام کی کلاسیکل جو دلائل النبوہ ہیں، ہمارے دین کی عقلی دلائل ہیں ان کے اوپر، اور اس کو ماڈرن ٹائمز میں اس کو آسان بنانا، عام فہم بنانا۔ اس میں بہت ائمہ، علماء، واعظین، مقررین کو کہ استاد ہیں یہ ماشاء اللہ سے۔ کینیڈا میں ہوتے ہیں ہمارے بھائی، لیکن کینیڈا سے اب ٹرکی ہجرت کر گیا ماشاء اللہ۔ اور حمزہ صاحب ہیں پاکستانی، لیکن انفارچونیٹلی اللہ کا ایسا ہوا ہے کرنا کہ انگریزی اور عربی زبان کے اندر ان کا زیادہ تر سوچنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، لکھنا ہوتا ہے، تو اردو تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ معاملہ جو ہے فلسطین سے متعلق، مسجد الاقصیٰ سے متعلق، اور جو عقیدہ ہونا چاہیے امت مسلمہ کا، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ جو 250 ملین، ہم 25 کروڑ عوام ہیں، اس کے لیے انہوں نے اردو میں اپنے نوٹس تیار کیے ہیں۔ حالانکہ اردو ان کی تیسری یا چوتھی زبان بنتی ہے اور اب کافی کمزور پڑ چکی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا آپ ساتھ پریکٹس بھی کر لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے مقدمے کو بھی عام فہم اردو کے اندر انہوں نے بہت محنت کر کے یہ نوٹس بنا لیے الحمدللہ۔ تو آپ نے صبر کرنا ہے، یہ میرے آڈینس سے درخواست ہے، اور جہاں جہاں مجھے لگے گا کہ ان کی بات واضح نہیں ہو رہی تو میں ان کے پوائنٹس کو ریپیٹ بھی کروں گا۔ تو آپ نے تکراری کو بار بار ریپیٹیشن سے ناراض نہیں ہونا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ فوکس کرنا ہے، دھیان دینا ہے۔ جو ہماری گفتگو کا آپ سمجھ لیں کہ مین پوائنٹ یا مین فوکس ہے، وہ مسجد الاقصیٰ سے متعلق درست عقیدہ یا صحیح عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور پھر وہی ہمارا عقیدہ، ہمارا پبلک نیریٹو ہونا چاہیے۔ حمزہ بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر، الحمد للہ، بہت بہت اچھی طبیعت ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ میں زیادہ اردو میں ادھر ادھر سوال نہیں پوچھوں گا تاکہ آپ کو میں اس سے جو ایک آپ نے تیار کی ہے ایک اپنے نوٹس ماشاء اللہ، اس سے آپ نہ ہٹیں۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنی ہم نشستیں رکھتے جائیں گے تو 2-4 ماہ تک انشاءاللہ آپ بالکل بہترین دوبارہ اردو ماہر بول ہو رہے جاؤں۔ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ حمزہ بھائی، ایک آپ نے بہت اچھی ویڈیو سیریز بنائی تھی، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وہ ہم یہاں لنک بھی کر دیں گے۔ اس کا نام تھا غالباً دا ٹروتھ اباؤٹ پیلسٹائن دیٹ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ، غالباً یہ اس کا نام ہے، کہ یہ وہ سچ ہے جو فلسطین سے متعلق جس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ اور اس میں آپ کا جو بالکل مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیکولر نیریٹو ہے، ایک اسلامک نیریٹو ہے، اور ایک جوئش نیریٹو ہے، یہودیوں کا نیریٹو ہے۔ اور ان تین نیریٹوز کا آپ نے موازنہ کیا تھا اور کمپیریزن کیا تھا، اور اس سے متعلق آپ نے کچھ اپنی رائے سے آڈینس کو آگاہ کیا تھا۔ بہت کمپریہنسو سیریز ہے، میں ریکمینڈ کروں گا ساروں کو جو انگریزی سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک بہت پیوٹل پوائنٹ ریز کیا تھا کہ آپ نے انگریزی زبان کے اندر جو بیت کا لفظ ہے، جو بیت الحرم یعنی ہمارے کعبۃ الشریف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور وہی آپ کا بیت سلیمان یا مسجد الاقصیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے اس لفظ کو ٹیمپل کے طور پہ ترجمہ کیا ہے، گھر کے طور پہ نہیں۔ تو کیا جی۔ اردو زبان میں مناسب ترجمہ اس کا گھر نہیں ہوگا، اس طرح ہم عام فہم مساجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں؟ تو یہ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں حضرت ابو ذر کی ایک حدیث ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد کعبہ شریف تھی، المسجد الحرام۔ انہوں نے کہا پھر کہ اس کے بعد کون سی بنی؟ انہوں نے کہا کہ المسجد الاقصیٰ۔ اور انہوں نے پوچھا کہ ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 40 سال تھے۔ تو حافظ ابن حجر جن کی شرح ہے صحیح بخاری پر فتح الباری، انہوں نے کہا کہ یہاں پر مسجد سے مراد بیت ہے۔ تو یہ حدیث قرآن پاک میں آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے بیت جو بنا ناس کے لیے، وہ بکہ یا مکہ میں کعبہ تھا، کہ سب سے پہلا بیت۔
حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بیت کے عربی زبان میں دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے وہ بلڈنگ جس میں لوگ رہتے ہیں، اس کو ہم گھر کہتے ہیں، انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے وہ بلڈنگ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، عبادت گاہ. اور یہاں پر بیت سے مراد، مسجد سے بھی مراد اس حدیث میں وہ اسٹرکچر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ بیت ہیبرو کا بھی لفظ ہے. تو ہم جیسے کہ بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس یروشلم، بیت المقدس ہیبرو میں بھی بیت مقداش کہتے ہیں، وہی الفاظ ہیں. سو بیت بائبل میں لفظ آتا ہے، اور اس کا ترجمہ بائبل میں ٹیمپل کیا جاتا ہے. اور ٹیمپل کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاؤس رہنے کی جگہ ہوتی ہے، گھر رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اور ٹیمپل عبادت گاہ ہوتی ہے. یہاں بیت سے مراد رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں بیت سے مراد عبادت گاہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو ٹیمپل، the temple of Jerusalem, Solomon's temple, first temple, second temple. اور جو ارلی ٹرانسلیٹرز ہیں سیرا کے، الفریڈ گیلوم اورینٹلسٹ، انہوں نے جب کعبہ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کعبہ کو ٹیمپل کہا. کیوں کہا ٹیمپل؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا، ان کو ہیبرو آتی تھی، عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہیبرو میں بیت کا ترجمہ ٹیمپل ہوتا ہے، تو ہمیں کعبہ کی بھی انگلش میں اگر ترجمہ کرے ٹیمپل ہی کرنا چاہیے. اب ہم عام زبان میں ہم جب ٹیمپل کہتے ہیں تو مسلمانوں کے ذہن میں مندر آتا ہے کہ اس میں بت پرستی ہوتی ہے، تو ٹیمپل نہیں کہنا چاہیے. لیکن انگلش میں اس کا ٹیمپل کا مطلب بت پرستی نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیمپل آف سولم میں بت پرستی نہیں ہوا کرتی تھی، بعد میں لائے تھے وہ. لیکن انیشلی جب بنی تھی ٹیمپل، بت پرستی نہیں ہوا کرتی تھی. ٹیمپل ہے عبادت گاہ. تو ہم اگر ہم انگلش میں وہی لفظ استعمال کریں، ہم بھی کہیں کہ یہ ٹیمپل ہے، اور یہ ٹیمپل ہماری ٹیمپل ہے کیونکہ حضرت سلیمان ہمارے نبی ہیں. اور کعبہ کو بھی اگر ہم کہیں کہ یہ ٹیمپل ہے، تو جس طرح کہ جیروسلم میں بھی ٹیمپل ہوا کرتی تھی، تو ہم پھر جوز اور کرسچنز کے ساتھ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہسٹری کامن ہسٹری ہے، اور یہ انبیاء کامن انبیاء ہیں، عبادت کامن عبادت ہے، اور ہم ان کے ٹرو انہیریٹرز ہیں، اور ان کو پھر وارث ہیں، وارث ہونا ہیں. چاہیے. that's the general idea. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں، اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے. تو یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ ایک تو ٹیمپل سے ہمیں متعلق جب سوچنا چاہیے تو ہمیں اس کو نیوٹرلی سوچنا چاہیے، کیونکہ ٹیمپل بذات خود جو لفظ ہے وہ ایک نیوٹرل عبادت گاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سے مراد شرک یا کوئی پیگنزم یا ہندوازم نہیں ہوتا، وہ کوئی عبادت گاہ ہوتی ہے. اور آگے جو اس کے کوئی بھی ایڈیشنل اس کی ٹرمینالوجی ہے، اس سے مطابق وہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں گے بیت اللہ، تو یہ اللہ کا ٹیمپل ہے. پھر ظاہر بات ہے اللہ کی عبادت ہوگی وہاں پہ، بتوں کی یا اور کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. تو اس میں اردو زبان میں تھوڑی سی ہمیں دقت آتی ہے کہ کوئی اچھا متبادل لفظ نہیں نظر آتا. عبادت گاہ از دا موسٹ اپروپریٹ. انفارچونیٹلی عبادت گاہ جو لفظ ہے وہ احمدیہ حضرات کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک نیگیٹو کونوٹیشن انفارچونیٹلی آڈینس کے ذہن میں لا سکتی ہے. لیکن مقصود جو ہے یا منشور یہاں پہ جو ہے کہ ٹیمپل ورڈ کو سمجھنا.
تو یہ اس میں حمزہ بھائی اگر ہم فرق کر بھی دیں، مثال کے طور پہ انگریزی میں بھی اکثر اگر ہم اسلامیات کی کتابیں دیکھیں اپنی اسکول کالج کی، تو اس میں ہاؤس آف اللہ ہی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں میں یہ پرابلم کیوں رہی ہے، اور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے، یا ہاؤس لکھ دیں یا ٹیمپل لکھ دیں؟ تو اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، لیکن کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کیا اللہ اس کے اندر رہتا ہے، کہے گا نہیں. تو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی اللہ کا ایڈریس ہے. تو آئی مین اٹس اوکے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہاؤس، اللہ کا گھر. اپنے درمیان میں اگر ہم باتیں کریں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں عیسائیوں سے، یہودیوں سے بات کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے افیکٹولی، اور آج کل جو بھی جس طرح کی حالات ہیں، تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم وہ الفاظ استعمال کریں جو ان کو سمجھ میں آئیں، تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں کہ یہ جو ٹیمپل آف جیروسلم ہے، اس پہ حق اس کا بنتا ہے جو حقیقتاً حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ جو حقیقتاً ان کو فالو کرتے ہیں. اور یہ ٹیمپل جو جیسے I'll show the history کہ جو ڈوم آف دا راک ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ٹیمپل ہے. دس از دا ٹیمپل دیٹ سولومن بلٹ. ہم نے اس کو دوبارہ بنایا ہے. تو یہ بات ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس پرسپیکٹو سے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اٹس امپورٹنٹ کہ ہم افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ٹیمپل لفظ استعمال کریں. تو میں نے جب کہا کہ ٹیمپل آف سولومن، تو گٹ ریاکشن ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ٹیمپل ہے، یہ حضرت سلیمان نے ٹیمپل بنائی. تو لیکن دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ the word temple in the English it has a particular meaning. اور اگر ہمیں effectively اپنا پوزیشن کمیونیکیٹ کرنا ہے تو یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک پرابلم آتی ہے کہ خود کو ہمیں کوگنیٹو ڈسننس سے ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اور اس کو ہم ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں. تو ہم خود بھی اس طرح کی اونرشپ نہیں لیتے مسجد الاقصیٰ کی اور ڈوم آف دا راک کی، کیونکہ ہے جو لینگویج ہے وہ اب اس کی ایک ڈائکوٹمی بن گئی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ ٹیمپل آف سولومن ہے. اس کو اکثر لوگ انگریزی میں کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کا ٹیمپل ہے، یہ بھی اللہ کا ٹیمپل ہے. وہ ابراہیم کا ٹیمپل ہے، یہ سلیمان کا ٹیمپل ہے. ٹھیک ہے نا، اگر میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں. اس کے بعد ایک اپنی لیئر پہ آ گیا کہ ہماری جو اس کے ساتھ عقیدت اور وابستگی ہے، اس میں کچھ ایشو آتا ہے لینگویج کا. اور اس کے بعد جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے، جو ان کو ببلکل یعنی ان کو جو تورات اور انجیل سے لینگویج کی عادت ہے، اس لینگویج کے اندر، اس زبان کے اندر، اس بیانیے کے اندر عام طور پہ اصطلاح ٹیمپل ہی استعمال کی جاتی ہے. یعنی آپ نے صحیح فرمایا کہ جو پہلے ترجمان تھے انگریزی زبان میں قرآن کے، اورینٹلس گورے، تو انہوں نے بیت دیکھا، بیت ہیبرو والا دیکھا، عبرانی والا، بیت عربی والا دیکھا، انہوں نے کہا ٹیمپل. تو یہ ہم اس کے باوجود آؤٹ آف دا وے جا کے ہاؤس آف اللہ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ٹیمپل نیریٹو ان کو سمجھانے کے لیے بھی آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہیں اور یہ ٹیمپل آف سولومن ہی بنایا ہے ہم نے. یعنی جو ہم نے ڈوم آف دا راک بنائی ہے، ہم نے مسجد الاقصیٰ بنائی ہے، یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہی بنایا ہے، یہ ٹیمپل آف اللہ ہی ہے. یہ ہم ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر پائے، نمبر 1 افیکٹولی. نمبر 2 ان کی طرف سے بھی ایک دقت ہے اس کے اندر، اور ایک پیچیدگی ہے، اور میرے خیال میں منافقت کی حد تک ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تو گالی دیتے ہیں وہ دونوں، یہودی اور عیسائی دونوں کمیونٹیز. انفارچونیٹلی سلیمان علیہ السلام کو مشرک مانتی ہیں، بدکار مانتی ہیں، جادوگر مانتی ہیں، اور ان کی جو تاج پوشی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک بہت بیہودہ وہ ایک تصور پیش کرتے ہیں، اور وہ ان کا بحیثیت نبی احترام نہیں کرتے. اور قرآن کو ان کی صفائی پیش کرنی پڑی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، وغیرہ وغیرہ علیہ السلام. تو یہ بنیادی طور پہ یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی ہے کبھی آپ کو لگتا ہے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ، یا اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپل کے نیریٹو سے جوڑ کے ہی بات کرنی پڑے گی کہ جس کا ٹیمپل تھا اس کے وارث ہم آ گئے ہیں اور ہمارا کلیم ہے اس کے اوپر؟
تو اگر ہم کہیں کہ کہ اگر ہم ایکسیپٹ کریں یہ لفظ کہ دس واز سولومنس ٹیمپل، اور ہم بھی اس کو مقدس سمجھتے ہیں، پھر ہم کہیں کہ یہ جو کعبہ ہے یہ بھی ٹیمپل ہے، اسی طرح کی ٹیمپل، اور دونوں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا، تو دا ٹیمپل آف سولومن، اس کی طرف نماز پڑھی جائے کرتی تھی. وہ وہ خود مانتے ہیں اس کی طرف نماز پڑھی جائے کرتی تھی. اور بائبل میں ہے کہ کئی انبیاء کے بارے میں ذکر ہے کہ they fell on their faces and prayed. کیا مطلب ہے they fell on their faces and prayed؟ یعنی انہوں نے سجود کیا. قرآن میں بھی آیت ہے یخرون للاذقان سجدا، کہ وہ اپنے منہ پہ گر کر ماتھے کے سجود بل، کرتے جی. تھے. تو ہاں، تو اور کئی ایکڈیمک سورسز میں ہے کہ جو جو یہودی ہوا کرتے تھے، وہ ان کی نماز ہوا کرتی تھی، اس نماز میں سجود ہوا کرتا تھا، وہ اس کی طرف نماز پڑھ کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے شروع میں بھی بیت المقدس کی طرف اپنا منہ پھیرا نماز پڑھتے وقت، اور پھر ہجرت کے بعد بھی. بخاری شریف میں حدیث ہے 16 یا 17 مہینوں تک، تقریباً 1.5 سال تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھی. تو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان کا قبلہ بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف انہوں نے زیادہ عرصے کے لیے نماز پڑھی بنسبت کعبے کی طرف. اور کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے تھے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ یہ حضرت سلیمان، یعنی کہ صحیح تصور میں کی طرح کے نبی ہیں، حضرت داؤد کی طرح کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کی طرح کے نبی ہیں، اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، تم بھی سجود کرتے ہیں، ہم بھی سجود کرتے ہیں. تو تو وہ اس وقت میں یہ بات یہودیوں کو سمجھ میں آتی تھی، ان کو سمجھ میں آتی تھی کہ ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو اور ان کی ٹیمپل پر کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی. ان کی ٹیمپل پہ دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، وہاں پہ قربانیاں کی جاتی تھیں. اور اگر ہم کعبے پہ دیکھیں آج، اس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی زیارت ہوتی ہے، حج و عمرہ ہوتا ہے، اور قربانیاں ہوتی ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف سملیرٹیز. اور اٹس دا سیم. مجھے ایک کامنٹ ملا تھا کسی کیتھولک سے، تو اس نے جب سیریز دیکھی تو اس کا ریاکشن تھا کہ مسلمان they are basically the inheritors of the Jewish law, of the Jewish prophets. جو Jewish prophets کیا کرتے تھے وہی چیز مسلمان کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ اگر ہم if we can convey this، اگر ہم یہ بات سمجھا سکیں، then we can show کہ we are the inheritors of these prophets. اینڈ ہم ان پروفٹس کا احترام ان سے زیادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب کی نسل ہیں. تو اگر جیسے کہ آپ نے کہا حضرت سلیمان کے بارے میں وہ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، دوسرے انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اینڈ دیز ور آل تھنگس دیٹ ور انسرٹیڈ، کیونکہ وہ خود یہ کام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تاکہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم بھی یہ ریلیجس کرپشن. تو if we reclaim the narrative، اگر ہم ریکلیم کریں اور اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں، then we can effectively show we are in a position we can show، ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا حق ان انبیاء پر، ہم ان کو زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں ان کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی اقتداء کرو. So that's the جی. اس طرح اس میں تھوڑا سا ایک میں وضاحت چاہتا ہوں، مجھے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے اس سے حمزہ بھائی، کہ کیا کعبہ اور سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل ہے، لیٹ سے دونوں یہ مساجد اللہ ہیں، دونوں اللہ کے یہ بیت ہیں، یہ ایک وقت پہ سیم کردار ادا کرتے تھے؟ یعنی کہ کچھ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کچھ لوگ مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور دوسرا کہ جب حج پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا ادھر بھی جو یہ جانور ذبح کرتے ہیں یہ بیک وقت ہو رہا تھا، سملٹینیسلی ہو رہا تھا؟ یہ کیا اس میں کیا مجھے سمجھ نہیں آئی، حکمت کیا تھی اللہ کی؟ یعنی کہ دو پیرلل یہ آلموسٹ قبلہ بنا دیے بیسکلی، دو پیرلل رائٹ دنیا کے اندر،
اور ان میں 600 سال کا آپ نے فرق بتایا ہے. نہیں، فرق زیادہ کس کعبہ اور مسجد الاقصی میں؟ ہوں. 600 سال کا نہیں، 600 سال کے لیے 500 سال کے لیے ہسٹری، اگر ہم ہسٹری دیکھیں، لیٹس گو ٹو دا ہسٹری. اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو وہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا. کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پہ حج کیا جاتا تھا، لیکن سیادت بنی اسرائیل کی تھی، اور سارے انبیاء ان کی نسل سے آتے تھے، اور لوگوں کو زیادہ دعوت وہ دیتے تھے، اور نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس ہی کی طرف انہوں نے نماز پڑھی. تو اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں، اگر بیت المقدس کی ہسٹری دیکھیں، تو پہلے شروع ہوتی ہے کہ یعنی 40 سال تھے کعبے میں اور بیت المقدس کے بنانے میں. علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے سے بنی تھی، انہوں نے بنائی تھی. اور پھر کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی بنیادوں کو کھڑا کیا، یعنی کہ بنیاد تھی، موجود تھی. تو اگر ہم یہ رائے لیں تو بیت المقدس بھی بہت ہی قدیم جگہ ہے. کچھ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہی نے بنائے تھے. حضرت ابراہیم نے پہلے کعبہ بنایا اور پھر بیت المقدس بنایا. کعبہ اپنی ایک حضرت اسماعیل کی نسل کے لیے بنایا، اور بیت المقدس حضرت اسحاق کی نسل کے لیے بنایا. تو جو بھی whichever position we take، بہت there's an old presence of both the Kaaba and the Temple of Jerusalem. نہیں، قدیم اور مقدس تو ہیں یہ عمارتیں، لیکن میرا مراد یہ تھا کہ کیا یہ یہودی تاریخی طور پر ٹیمپل آف سولومن کا، سلیمان علیہ السلام کی مسجد کا، اس کا بھی طواف کرتے تھے، یا وہاں صرف نماز پڑھنے کا اور ذبح کرنے کا ملتا ہے ریفرنس؟ طواف کا ریفرنس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. we're not sure. نہ ان کو علم ہے، نہ ان کو علم ہے، نہ طواف کا ہمیں we're علم not ہے. sure. لیکن ذبح ہوا کرتا تھا، اور ان کی سورسز میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جب لوگ جاتے تھے تو وہ یعنی بال نہیں کاٹتے تھے، اور اوہ. ناخن there was a group of people who were نظر کرتے تھے، نظر لیتے تھے، اور پھر تو there are some similarities. ان کی ہسٹری بالکل صحیح طرح پرزرو نہیں ہوئی ہے. So there's a lot that we don't know، لیکن similarities ہیں. یعنی آپ جی ان کی تاریخ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ وقت کو ضائع ہو چکی ہوئی ہے، لیکن احرام کی طرح کی کوئی صورتحال تھی جہاں وہ ناخن بال نہیں کاٹ رہے اور کوئی سادہ لگتا ہے لباس کہ بھی تھی، پہنتے ہیں. ہاں لگتا ہے کہ تھی. لیکن جب وہ حضرت ابراہیم کے بعد ان کی حضرت اسحاق کی نسل وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دیا، پھر انہوں نے پھر ایجپٹ چلے گئے تھے، مصر چلے گئے تھے، تو جی. وہاں کئی عرصہ رہے. تو جو بیت بنا تھا، لیکن it wasn't functioning as a place of pilgrimage. وہ پھر جب فرعون سے نجات ہوئی، واپس آئے، بنی اسرائیل واپس آئے، صحرا میں رہے 40 سال تک، پھر وہ انہوں نے جیریکو لیا، then they took Jerusalem. پھر حضرت سلیمان نے پھر اس مسجد کی، اس بیت کی دوبارہ تعمیر کی، اور بہت شاندار تعمیر کی، and that is known as Solomon's Temple. اس کو کہتے ہیں Solomon's Temple. جی. تو ان کی ٹریڈیشن میں the first person to make it was Solomon. ان کے پاس یہ پرانی تاریخ نہیں یعنی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ثابت کرتے اس کو؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے پہلے بنانا شروع کیا، اس کے بعد پھر حضرت سلیمان نے سلیمان مکمل کیا. مکمل کیا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مسجد بنا دی تھی، وہ ضائع ہوگی یا جب یہ لوگ ابراہیم علیہ مصر گئے. السلام نے، یا پھر کسی اور نے، حضرت آدم نے، حدیث میں آدم نے، ذکر کس نے بنائی، لیکن لیکن قدیم تھی. قدیم تھی. اور اس ہاں کی بنیادیں وہاں تھیں، اور کچھ وہ وقت کے ساتھ ضائع ہو چکی ہوئی تھی مسجد. لیکن جب یہ یہودی واپس آتے ہیں مصر میں اپنی اسے غلامی سے، تو پھر یہ دوبارہ اس کی تعمیر نو کرتے ہیں. اس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں.
اس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور یہ ان کا گولڈن ایج ہے کہ اس میں سب سے عزت تھی یہودی قوم کی. ہاں بالکل، حضرت سلیمان نے یہ ٹیمپل بنائی۔ تو یہاں پہ ایک اہم چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت کے بائبل میں اگر جب بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان نے جب یہ ٹیمپل بنائی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دعا کی، انہوں نے دعا کی کہ اس ٹیمپل میں جو بھی آئے، چاہے وہ بنی اسرائیل سے ہو، چاہے وہ بنی اسرائیل سے نہ ہو، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی دعا قبول کرنا، اس کی عبادت قبول کرنا۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے، بائبل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، سب مسلمانوں کے لیے تھا۔ اور قرآن میں بھی یہ ذکر ہے، حضرت سلیمان یعنی کوئین آف شیبا، ملکہ سبا، وہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھی۔ تو ان کا اس وقت میں یہودیوں کا، وہ مسلمان تھے، ان کا they had a universal دعویٰ۔ کوئی بھی لوگ کوئی بھی انسان نسل، چاہے اس کی بنی اسرائیل کی نسل ہو چاہے نہ ہو، مسلمان ہو سکتا تھا، عبادت کر سکتا تھا۔ بعد میں ان کا ریلیجس کرپشن آیا تھا، تو اب یہودی ہونا صرف بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، we're the chosen people of God۔ یہ ہمارا اس جگہ پر ایک نسلی حق بنتا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے ناطے پر ہمیں اس پر حق ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جگہ ہمیں دی ہے۔ لیکن اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں، بائبل میں دیکھیں، اپنی ہسٹری بھی دیکھیں، تو اٹ wasn't like that۔ The Temple of Solomon یونیورسل جگہ تھی، ہر قسم کے لوگ آ کے وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ہے فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، this is the first temple period. This was around 930 BC۔ اچھا، یہ حمزہ بھائی اس میں ایک آپ نے بتایا کہ یہودی قوم جو تھی اس ٹائم پہ وہ سابقہ امت تھے، تو اس ٹائم پہ وہی مسلمان تھے، لیکن ان کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ پوری عوام الناس کے لیے تھی، اور یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کا کلمہ پڑھنا، اسلام میں داخل ہونا وغیرہ۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا جو آپ نے بائبل سے نکال کے دکھائی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ ایک تصور تھا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے اور یہ کوئی خاص نسل کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کئی ہزار سال لگے ہیں ان کو کہ یہ اس خراب عقیدے تک پہنچے ہیں کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں اور انہی کی نسل سے آگے چلنا ہے اور کسی اور کے لیے دین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں تو ان بعد میں یہ بدعات ہی ہیں ان کے اندر جو ہیں۔ لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ یہ 900 BC کے لگ بھگ سلیمان علیہ السلام کا مسجد کو یہاں قائم کرنا ثابت ہے بظاہر جو لگتا ہے۔ یہاں نا ایک بڑی عجیب سوال اٹھتا ہے اکثر لوگوں کا کہ کیا وجہ ہے کہ مین لائن تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان لوگوں کو ایک قسم سے غائب کر دیا گیا ہوا ہے تاریخ سے، جیسے کہ یہ موجود ہی نہیں تھے کبھی لوگ، جیسے کہ یہ افسانے ہیں لوگ۔ یہ بڑا یہ آف سلیبس سوال ہے، اس کی اردو کی ہم نے تیاری نہیں کی، بٹ مجھے کیسے کیوریسلی ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں سے پوچھ لوں، اگر آپ اس سے مناسب کوئی جواب دینا چاہتے ہیں یا دے سکتے ہیں اس کے بارے میں، کہ اردو کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ تو this is part of the secularization of the world، کیونکہ جو dominant secular narrative ہے دنیا میں، اس میں وہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کوئی اور جانور تھا، پھر ایولیوشن سے وہ انسان بنا، کیو میں رہا کرتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، پھر پروگریس ہوا، ماڈرن سویلائزیشن، سٹیز، شروع میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دنیا میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں، کیوں سورج طلوع ہوتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے، تو کہتے تھے کہ کوئی خدا کرتے ہیں، بہت سے خدا میں ایمان رکھتے تھے۔ پھر سائنس آیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ سائنس سے سب سوالوں کے جواب ملتے ہیں، تو ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ سو دس از لائک دا سیکولر نیریٹو۔ تو اس نیریٹو میں خدا کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے انبیاء اور رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سو دس نیریٹو اٹس ٹیکن اوور ایوری تھنگ۔ جب بھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اس پرسپیکٹو سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں جو ہسٹری بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے انبیاء سینٹرک، نبی سینٹرک،
اینڈ دیٹس آلسو دا ہسٹری آف دا جوش پیپل. تو یہ وجہ ہے. رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ولفل جان بوجھ کے اگنور کرنا ایک اگنورنس ہے، کہ جان بوجھ کے جو تاریخ کا نیریٹو بنایا جاتا ہے اس کے اندر انبیاء کے اعتبار سے، سابقہ امتوں کے اعتبار سے کوئی ذکر نہیں ملے گا آپ کو. وہ بس ایک موٹی موٹی ان کے اعتبار سے بس وہاں پہ جو ایک سیکولر اگر ان کا ایک ذکر کر دیں گے، بٹ نیریٹو جو ہے وہ اس تعلق کیونکہ نیریٹو میں فٹ نہیں آتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ دا وہ امپورٹنٹ پیپل آر دا گریکس اینڈ دا رومنس، جی، جن کے اور جو اور جو اور مصری، ہاں فرعونک مصر جو تھا. یا یا ان کو اس نیریٹو میں. اور یہ نیریٹو آئی مین اٹس ناٹ اے کنسپیرسی. یہ نیریٹو کیوں آیا؟ یہ نیریٹو اس لیے آیا کہ جو جو کرسچنز ہوا کرتے تھے they were close-minded, they were irrational, they had wars of religion, they killed millions of people, ان سے they were unreasonable, اور they rejected science, they fought against science, they said کہ نہیں کہ earth is the center of the universe. تو so جو بھی the modern world, it has come about as a rational response to Christian irrationality. تو ان کا جو یہ narrative ہے, it's from their perspective it's reasonable. لیکن اور یہی وجہ ہے, this is the reason why جب ہم فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں, سیکولر نیریٹو کی ہی لینس کے تھرو ہم سب لوگ دیکھتے ہیں اس کو. Like it's not from the perspective of religious truth. آپ نے جو بات کی کہ عیسائیوں کا جو ایک مذہبی انتہا پسندی اور دقیانوسی سوچ تھی جو یورپ میں میڈیول ٹائمز میں خاص طور پہ یعنی 12ویں 13ویں صدی سے لے کے 16ویں 17ویں صدی تک بہت قتل و غارت کا باعث بنی, اور یورپی لوگ جو تھے وہ ان کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں ان کے زمانے میں. وہاں بھی بونک پلیگ بھی پھیل گیا گندگی کی وجہ سے, کیونکہ وہ سائنس کا انکار کرتے تھے تو پانی کا استعمال بھی ان کے ہاں نہیں پسند کیا جاتا تھا, اور مختلف اس طرح کی عجیب و غریب آرائیں تھیں. آپ نے وہ دنیا کو گول نہ ماننا, دنیا کو پوری کائنات کا سینٹر پوائنٹ ماننا, یہ عجیب و غریب اس طرح کے عقائد جو گھڑ لیے گئے تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بنیادی طور پہ مذہبی عقائد کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ غالباً ہم نے بائبل سے اخذ کی ہیں, یہ ہم نے بائبل کی تفسیر کے طور پہ ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ دنیا 6000 سال پرانی ہے, یا زمین چٹیل میدان ہے, یا وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کے رد عمل میں یہ ایک ایکسٹریم بیہیویئر پیدا ہوا, اور آپ کا اس پہ بہت ماشاء اللہ اچھا کام ہے, وائی اسلام از ٹرو. بیکاز انفارچونیٹلی یہ جو پیراڈائم ہے یہ بنا عیسائیت کی انتہا پسندی کے لیے تھا, اور یہ اپلائی ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم آل ٹوگیدر, اس انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہم ڈفرینٹ اینیمل, ہم آل ٹوگیدر ایک اور اسپیشیز ہیں, ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو عیسائی. اب ظاہر شاید کبھی کبھی سملر بھی لگتی ہے لوگوں کو کہ یار یہ مذہبی اور وہ بھی مذہبی انتہا پسندی ہے, لیکن اس کی جو روٹس ہیں اور بیہیویئرل پیٹرنز ہیں وہ بالکل فرق ہیں. اور ہمارے اندر جو مسائل ہیں وہ ان کے مسائل نہیں ہیں الحمدللہ. اللہ نے بہت فضل کیا ہے اس امت کے اوپر. تو وہ یہ ماڈرنٹی اور ہمارا جو کلیش ہے وہ بڑا ہی انفارچونیٹلی ان نیسیسری کلیش ہے, لیکن آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. وہ اس کو آپ کلام 2.0 بھی کہتے ہیں, میں نے کہا اس کا میں ذکر کر دوں یہاں پہ. ہاں جی, 3.0. تو یہ آپ جو ہماری کلاسیکل دلائل تھے اسلام کے لیے, وائی اسلام از ٹرو, وائی گاڈ ایگزسٹس, اللہ کی ربانیت اور وحدانیت کے اوپر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتبار سے جو دلائل نبوہ ہوتے تھے, ان کے اوپر آپ نے جو ماڈرن ریشنل منطقی اصولوں کے اوپر آپ نے کچھ کورسز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو فری آف چارج بھی ہیں, اور کچھ جو ٹیچرز وغیرہ کے لیے بھی ہوتے ہیں, جو ٹرینرز کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ ہاں, یوٹیوب چینل پر فری کانٹینٹ ہے, بشیر ایجوکیشن, آن لائن کورس ہے وائی اسلام از ٹرو, وہ اس کے لیے چارج ایڈ کر دیں گے یہاں پہ, وہ میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ نے یہ سارا کام کیا ہوا تو ایک بات ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسی آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کی گوبیکلی ٹیپی جو ہے نا آپ کے ٹرکی کے اندر, یہ اوپر یہ تھوڑا سا نارتھ آف ٹرکی جائیں تو وہاں پہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ ایک ایسے ایک پہاڑی ہے, اس کو پریگننٹ وومن کہتے ہیں, فیٹ مین.
تو وہ گوبیکی ٹیپی فیٹ مین کا پیٹ ہوتا ہے، اس کا پیٹ ایسے کر کے لگتا ہے وہ. تو وہاں پہ ان کو 12,000 سے قبل، 12,000 سال سے پہلے قبل ان کو سالڈ اسٹرکچرز مل گئے. اب جو سیکولر نیریٹو میں تھیوری تھی کہ کلووس فرسٹ اس کو کہتے ہیں، کہ جو کلووس کلچرز تھے، جو پہلے اینتھروپولوجیکلی ان کو اس طرح ویو کرتے ہیں کہ پہلے جو جنگلی لوگ تھے، کوٹ ان کوٹ شکاری جن کو کہتے ہیں، یہ ہنٹر گیدر کہتے ہیں یہ لوگ، وہ لوگ کیپیبل نہیں تھے کہ ریسورس ایکومولیشن کریں، یعنی کوئی اناج اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء کو وہ اکٹھا کریں، اور پھر جب وہ زیادتی ان کی ہوتی ہے، جب وہ ایکسیس میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کا ریسورس ایلوکیشن کر کے کوئی کمپلیکس کنسٹرکشن کریں، یعنی کوئی مذہبی عمارت، کوئی مسجد، کوئی آبزرویٹری ستاروں کے لیے، کوئی اس طرح کی بلڈنگ نہیں بنانے کے کیپیبل تھے، بیکاز ریسورس ایلوکیشن کی وجہ سے وہ ڈویژن آف لیبر نہیں کر پاتے تھے. تو ان کو 12,000 سال سے پرانی بلڈنگ مل گئی اب. تو آپ کو پتہ ہے کہ 30-40 سال جو بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور آرکیولوجسٹ ہیں، وہ جس طرح علماء حضرات کرتے ہیں نا کہ کوئی دلیل سامنے آئے تو نہیں مانتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو وہ اس پہ لڑتے رہے ہیں. اور کئی آرکیولوجسٹ کے کریئر انہوں نے ختم کر دیا کہ بھئی یہ تو پاگل ہے، یہ تو جھوٹا ہے، تو یہ تو پوری ہمارے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، ہمارے ائمہ کے مطلب مجھے بڑی یہ فنی نہیں لگی بات کہ ماننے سے انکار. یہ اور یہی معاملہ اسی آدمی کے ساتھ ہوا تھا جس نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ارتھ کے اوپر ریگولرلی کیٹاسٹرفیز ہوتی ہیں میٹیورک، یعنی یہ ٹورس کی بیلٹ سے بہت بڑے بڑے اکثر میٹیورز آتے ہیں. تو اس کا ایک مذاق اڑایا تھا انہوں نے، ٹھٹھا کیا تھا، جب تک کہ اس نے یہ ساؤتھ امریکہ میں جا کے امپیکٹ پوائنٹ نہیں ڈھونڈا تھا. اور اس کی انفارچونیٹلی وفات کے بعد ہی اس کی ڈسکوری ہوئی تھی، تو اپنی زندگی میں بے عزت ہو کے ہی وہ فوت ہو گیا بیچارہ پروفیسر جو تھا، آرکیولوجسٹ جو تھا، پیلینٹولوجسٹ سوری وہ. اٹس انٹرسٹنگ پوائنٹ. لیکن اگر ہم اٹس اسٹل اگر قبول بھی کر لیں کہ اگر 12,000 سال پہلے یہاں پہ جی سویلائزیشن تھا، وہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں، تو وہ بھی ابھی بھی سیکولر نیریٹو کی لینس کے تھرو ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں انسان کی ترقی کا مطلب ہے کہ وہ بڑی بلڈنگیں بناتا ہے. لیکن ہماری نظر میں انسان کی ترقی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئے تھے، انہوں نے بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی، انہوں نے انسان بنائے، اور دنیا کو انسانوں سے بھر دیا، اور پھر بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنی. انہیں انسانوں نے بنا دیا لیکن پھر. لیکن ہاں لیکن لائک یہ فرق ہے سیکولر اور ریلیجس نیریٹو میں، کہ ہمارا فوکس یہ دنیا ہے یا ہماری فوکس آخرت ہے. یہ بڑا صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ انبیاء اور رسل جو ہوتے ہیں اور اللہ کا جو کام ہوتا ہے اور جو ہمارا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آدمی تیار کرتے ہیں آخرت کے لیے. یہ عمارتیں اور یہ چیزیں ہمارا ٹھیک ہے کہ یہ انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل گروتھ یہ ایک انیویٹیبل انسانوں کا ایک شوق ہے، اس کے لیے کوئی وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، انسانوں کی فطرت نہیں ہوتی. ہم ہمیں مال اور ڈیولپمنٹ ان چیزوں سے محبت ہے. لیکن بہت خوبصورت بات کہ ہمارا بیانیہ جو فلسطین سے متعلق بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ لوگ ادھر کے ہیں، ان کی قوم کا یہ ہے تو یہیں رہیں، یعنی ہم ان کو بھی اسلام کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان کو بھی ہم قومی مسئلہ نہیں، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے. قومی مسئلہ نہیں ہے، زمینی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو یہاں پر ٹیمپل یا گھر یا بیت جو بنا ہے یا بنانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو. سو اور اگر ہمارے پاس عقلی دلائل ہیں اسلام کے صحیح ہونے کی، اسلام کے سچ ہونے کی عقلی دلائل ہیں، تو ہمیں یہ دلائل کمیونیکیٹ کرنی ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے. ان کو بتانا ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہوں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو بس پرابلم سالوڈ. اور اگر نہ بھی ہوں تو ہمارا پہلا واجب یہی ہوتا ہے کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں. اور آج کے زمانے میں ہم دعوت نہیں دے رہے، صرف لڑائی کر رہے ہیں، دعوت نہیں دے رہے. اور قرآن کا خطاب ان سے یہ ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. ان کا قرآنی خطاب ہے کہ اے اہل الکتاب، ہم نے تمہیں ہمارا رسول بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو
یہ لیکن we're stuck in the secular narrative, اس سے نکل ہی نہیں سکتے. اینڈ اٹس افیکٹنگ آور ایمان. لوگ عوامی یعنی عوام پر بھی وہ اس طرح نہیں سوچ رہے. یعنی قرآن کی جی یعنی they're not thinking جی through the کوئی قرآن. دعوت نہیں پیش کرتے یہودیوں اور عیسائیوں کو. ہمارے بیان کے اندر، ہماری بحث کے اندر یہی ہے کہ دیکھیں جی، تاریخی طور پہ ان کے پاس زمین تھی، ملکیت کے اعتبار سے دیکھ لیں، لسانیت کے اعتبار سے دیکھ لیں، قومیت کے اعتبار سے دیکھ لیں، یو این کے قوانین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہم قطعاً نہیں یہ بات کر رہے کہ ہم وارث ہیں، والی ہیں. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں سینس بناتی ہیں. ظاہر بات ہے، ایک مقدمہ رکھتے ہوئے آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، لیکن ہمارے Yep. مقدمے کا جو آپ کہہ لیں ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، جو اس کا بنیادی پرنسپل ہے، وہ اسلام کا بیانیہ ہونا چاہیے، وہ اسلام کا نظریہ ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں مجھے معذرت کے ساتھ پاکستان میں میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، اس میں مجھے اردو زبان کے اندر علماء کی طرف سے بھی اور مقررین کی طرف سے بھی نہیں کوئی واضح اتنے بیان ہیں، الا ماشاء اللہ. ظاہری بات ہے، جیسا مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت اچھا آتا رہتا ہے بیان اس سے متعلق. مفتی تقی عثمانی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک میرے خیال میں مفتی اعظم ہی ہیں پاکستان میں، تصور کی جاتے ہیں دیوبندی کمیونٹی کے اعتبار سے. تو یہ اس کے علاوہ مسجد الاقصیٰ سے متعلق بیان صرف ایک لپ سروس اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مسجد ہماری ہے، لیکن جس طرح سے یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ بیان ہے نا کہ یار یہ کعبہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دا سینس آف یہ دونوں اللہ کی مساجد ہیں، یہ دونوں قدیم ہیں اور یہ دونوں ہمارے لیے مقدس ہیں. اور چونکہ ہم وہ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے، اس کو ہم گھر کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم ٹیمپل آف سولومن کہہ دیتے ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور پوری طرح بنتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ وہی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پھر بیان ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کو ایز از پیش کرنا ہوگا کہ ہم اس کے وارث ہیں، تم بھی کلمہ پڑھ لو. یعنی آپ نے ایک انٹرویو سے، اب ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ زائونزم مسئلہ ہے، یہودیت نہیں ہے. نہیں، یہودیت اور عیسائیت دونوں مسئلہ ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ ہمارے پہ واجب ہے کہ اپنے بھائیوں کو، ہم عیسائی بھائیوں کو ہم اس ضلالت میں سے نکالیں. اور یہودی بھائیوں کو جو غلط فہمی لگی ہے کہ وہ کوئی اللہ کے خاص برگزیدہ ہیں، یہ غلط فہمی سے نکالنا ہمارے پہ فرض ہے، واجب ہے. یہ خدمت ہم نے نہیں سر انجام دی دور حاضر میں خاص طور پہ. تو اس میں سے کیسے نکلیں اس سائیکل میں سے؟ یعنی یہودیوں کی رائے اس مسجد سے متعلق اور ہماری رائے اس مسجد سے متعلق، ایک تو ایک دفعہ آپ ریٹریٹ کر دیں ان دونوں آراء کو، ان کو برج کیسے کریں گے ہم؟ یعنی کیا وہ مقدمے کا آپ کہہ لیں تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگا جو، کیونکہ یہودیوں کو ہم منا لیں گے تو عیسائی مان جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کا کلیم اس کے اوپر بالکل نہیں ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. وہ تو یہاں عبادت کرتے ہی نہیں. Let's go back to the history. Like if we go back to the history, ہم پہلے خود سمجھیں کہ بیت المقدس کیا ہے. تو ہم نے تو بیت المقدس کی ہسٹری کے لیے چھ مراحل سمجھنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ تھا اس کی جو بنیادی تأسیس تھی بہت قدیم زمان میں. پھر حضرت سلیمان نے ٹیمپل بنائی. پھر اس کے بعد 590 BC میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بابل کہتے ہیں اردو میں، بابل کا بادشاہ، اس کا نام نبوکدنیزر، عربی میں بخت نصر کہتے ہیں، اردو میں بھی تو جی بخت نصر کہتے ہیں. ہاں، تو اس کو بھیجا اور اس نے سزا کے طور پر یہ ٹیمپل کو جو کعبہ کی مثابت ہے اس کو تباہ کیا، بنو اسرائیل کو قتل کیا اور ان کو غلامی میں قید کر کے واپس بابل لے گئے. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ بنو اسرائیل نے اپنے انبیاء کی صرف تکذیب نہیں کی، ان کو قتل بھی کیا. یہ قرآن پاک میں ذکر ہے، میں پڑھا کرتا تھا. یہ آیات کہتا تھا کہ یہودیوں کو نہیں بتانا چاہیے، وہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بات تو بائبل میں بھی ہے. ہاں وہ جی، خود کہتے ہیں خود کہتے ہیں. خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، اس کی سزا میں ہم سے اپنا بیت یعنی تباہ ہو گیا، ہماری مسجد تباہ ہو گئی. بیت تباہ ہو گیا اور ہمیں غلامی میں بیچ دیا گیا. تو اس سے یہ معلوم، قرآن میں بھی ذکر ہے سورۃ اسراء میں شروع میں، ثم بعثنا علیہم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. تو
اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ٹیمپل پر نسلی حق نہیں بنتا، اور یہ ہم ان کے بائبل سے ہی ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کا نسلی حق بنتا تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ سزا نہیں بھیجتے، ان سے ٹیمپل نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حق ان کا ٹیمپل پر حق صرف تب بنتا ہے جب وہ اللہ کو مانے اور اللہ کے رسولوں کو مانے، پھر ان کا یہ حق بنتا ہے. تو یہ ابھی ہم اگر ہم خود یہ سمجھیں تو ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اور یہ پھر مزید ڈسکشن کے لیے اٹس اے پوائنٹ آف ڈسکشن، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہیں، تاکہ یعنی مسئلہ سالو کر سکیں. تو دس از ڈسٹرکشن آف دا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں. دس از دا تھرڈ تھرڈ اسٹیج، تیسرا اسٹیج ہے، تیسرا مرحلہ ہے اس کی ہسٹری میں. چوتھا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، تقریباً 50 سال بعد انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے ان کا توبہ قبول کر لیا، اور ایک فارس کا بادشاہ، اس کا نام سائرس دا گریٹ، کچھ علماء، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر نائن ہے. تو ان کو بھیجا. انہوں نے یہودیوں کو، مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو جروسلم واپس لائے اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ. پھر دوبارہ انہوں نے اپنے انبیاء سے تکذیب کی، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، کامیاب. حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا تھا انہوں نے. ہاں یحییٰ تو حضرت یحییٰ جان کو دا بیپٹسٹ ہے، سوری، زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا. زکریا کو بھی قتل کیا جائے. ان کی سورسز، ان کی کچھ سورسز میں ہے، ہماری بھی کچھ سورسز میں ہے، لیکن حضرت یحییٰ یحییٰ علیہ کی تو السلام کو تو قتل قتل کیا. کیا نا وہ جو بادشاہ نے، کنگ ہیروڈ نے مار دیا ہاں بالکل، اپنی وہ ناچنے والی کی خاطر. وہ جو اس کی کوئی ہاں عورت تھی، اس کی کوئی کھیل تھی. جارڈن میں جگہ ہے جہاں ان وہ یہ کا جو کرنے لگے. سر ہے وہ ڈمیسکس میں دفن ہے. ہاں مسجد. وہیں عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے نا جی، غالباً. ہاں ہاں سفید مینارے کے پاس. تو وہیں اسی کے وہ اوپر وہ بنو میاں مسجد اسی کے اوپر بنی ہوئی ہے. یہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو زکریا علیہ السلام ہے، یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کو بھی شہید کر دیا تھا. مطلب ایک ہی وقت میں 3 نبی شہید کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو خاص معاملہ تھا تو اللہ نے ان ہاں کو اٹھا لیا. لیکن زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا انہوں نے. وہ تو بزرگ کچھ ہو چکے روایت تھے. ہے، ہمارے تورات میں یہ روایت ہے، اور ان کی بھی کچھ روایت ہے کہ انہوں نے قتل کیا تھا. تو اعوذ باللہ. ہاں، ٹھیک ہے، پھر تو عیسیٰ اس علیہ کی وجہ السلام سے والا معاملہ ہوتا ہے پھر. اور اس ٹائم پہ یہ آلریڈی رومیوں کے محکوم بن کے رہ رہے تھے. ہاں بالکل. ٹھیک. اور تو اس جی تو اس وجہ سے 70 AD میں ٹیمپل کو دوبارہ ڈسٹروائے کیا گیا، وہ آتا دوبارہ تباہ، ہے اس بار رومنس کے ہاتھ. وہ کیا نام ہے اس کا میں نے وہ دیکھا بھی ہے اٹلی میں، روم میں. اس کا نام کیا تھا؟ ٹائٹس ہاں رومی. اس کا انہوں نے وہاں پہ اس کی نا حمزہ بھائی وہ بنائی ہوئی ہے، جو اس طرح وہ میورل بناتے ہیں نا دیوار کے اوپر ہاں اس کے لیے. اور اس کے اوپر اس کا چیریٹ جو ہے نا، جو جس پہ اس کے گھوڑے دوڑ، اس کے پیچھے وہ کھینچ کے لا رہا ہے. تو اس کے اوپر تابوت کے اوپر اسٹار آف ڈیوڈ بھی بنا ہوا ہے اور منورا بھی ہے اس کے اوپر. یعنی وہ جو مال لوٹ کے لا رہا ہے واپس، اس اچھا. پہ بڑی مطلب میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائم سے یہ ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ چیزیں. تو وہ منورا بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور تابوت کے اوپر ایسے اسٹار آف ڈیوڈ بھی بنایا ہوا ہے، اور اس کو وہ کھینچ کے لا رہا ہے ایسے کر کے. یہ روم کے اندر انہوں نے بنائی ہے اس کی. میرا خیال ہے اس کے کوئی 200، یہ اکثر جب جرنیل وغیرہ مر جاتے ہیں تو 100-200 سال بعد ان کی عزت میں کوئی بنا دیتا ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہوا ہے ٹائٹس دا رومن کا. آرچز یوزلی یہ گفٹ کرتے تھے نا، جب کوئی بڑا جرنیل آتا ہے تو اس کے لیے آرچ بنا دیتے تھے چوک میں کسی بڑے شاہراہ میں. تو وہ بڑا مجھے فنی لگا وہاں جا کے. مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام لیا کرتے تھے بڑے پیشنیٹلی، ٹائٹس دا رومن اس کو وہ کہا کرتے تھے. تو وہ میں نے اس کو دیکھ کے بڑا ہنسا میں کہ یار یہ آج دیکھ ہی لیا میں نے یہ. لیکن یہ آپ نوٹ کریں دونوں پیگن لوگ تھے، بخت نصر بھی اور ٹائٹس دا رومن بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عبادن لنا کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ بس بحیثیت غلام، یا کہ یہ میرے خاص بندے تھے؟ اس میں کیا ہوگا؟
ہم اللہ کی بندگی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو بندگی ہر چیز اللہ کا بندہ ہے. اور تو جو بھی دنیا میں ہو وہ اللہ کی قضا اور قدر کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ عذاب بھیجیں تو اگر عذاب ان کا بھیجا ہوا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کرنے کے لیے ان کو عباد اللہ کہا جاتا ہے. اور دوسرے قسم کے عباد وہ ہیں جو خود اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کریں، وہ مسلمان ہیں. ٹھیک، سوری آپ فرما رہے تھے یہ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر اس دور میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام والی جو لیکن یہ علماء یہ بھی تو کہتے ہیں نا حمزہ بھائی کہ ان کی جو عذاب الہی ان پہ جو آنا ہے وہ ڈیلے ہو چکا ہوا ہے. تو ٹیمپل کیا وہ عذاب نہیں تھا کہ جب ٹیمپل تباہ کیا ٹائٹس دی رومن نے آ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام والا عذاب ابھی اس کو ڈیلے کر دیا اللہ نے ان کی واپسی تک؟ آپ یعنی سورہ اسراء کی تفسیر کے بارے میں بات کر رہے ہاں ہیں؟ جی، ہاں جی. ہاں نہیں، میں آئی ڈونٹ ایک دیر از اے ماڈرن تفسیر. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. جی میں نے تو میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کو میں نے ریسنٹلی سنا ہے کہ یہ بہت پاپولر ہوئی ہے. آپ نہیں اتفاق کرتے اس سے؟ I'll need to it'll take a while to unpack کہ کیوں نہیں اگری کرتا. میں سمجھ گیا آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جب تک کہ آپ کی اس پہ اردو کی گرفت نہیں ہوگی اس پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ میں اوکے. آڈینس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ماڈرن تفسیر ہے یہ سورہ الاسراء کی جو فلسطینی قومیت سے بہت متاثر ہے. اور ایگزیکٹلی. انفارچونیٹلی وہ علماء کے شاید اس سٹینڈرڈ پہ نہیں اترتی تفسیر کے، لیکن وہ ایک دم سے بڑی اپیلنگ لگتی ہے ایز اے ایک سیاسی مصلحت کے اعتبار سے کہ وہ یہ تو قرآن کے اندر آ گیا کہ یہ ایک دفعہ آئیں گے اور پھر دوسری دفعہ آئیں گے اور پھر ہم ان کی پٹائی کریں گے یہودیوں کی اور وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. لیکن ابھی تک ہم پہنچے تھے کہ ٹائٹس دا رومن یعنی ٹائٹس الرومی نے ان کو 70 عیسوی میں اس کام کے بدلے کہ جنہوں نے پھر گناہ کیا، پھر انبیاء شہید کیے، پھر تکذیب کی ان کی، اور ان کی مسجد کو آ کے پھر تباہ کر دیا گیا. تو تباہ کر اس دیا. کے بعد یہ اور 5واں دور شروع ہوتا ہے ان کا. ہاں یہ 5واں دور ہے. اور اس دور میں ان کو جروسلم میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. وہ صرف ایک سال میں ایک دن آ سکتے تھے. اور وہ دن تھا جس پہ وہ یعنی مورن کرتے تھے کہ on the day on which they used to mourn the destruction of the temple. آگے ماتم It's like rubbing salt in their wounds کہ اس دن آ کے آ سکتے ہو جروسلم میں، اور رو ماتم کر سکتے لو. ہو، ماتم آرا چلے جاؤ. So they were forbidden. اور انہوں نے بیت المقدس کی جگہ پر ایک رومن ٹیمپل بنائی تھی، بت پرستی ہوا کرتی تھی. اور پھر جو رومی تھے وہ عیسائی ہو گئے اور ٹیمپل ہٹ گئی. لیکن عیسائی بیت المقدس کی جگہ کی حرمت کو مقدس نہیں سمجھتے. ان کے لیے جروسلم میں مقدس جگہ چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا تھا، اس جگہ پر وہ واپس زندہ ہوئے تھے. تو وہ ادھر جاتے ہیں. ان کے لیے ٹیمپل کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت عیسیٰ ہی ٹیمپل بن جاتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں. لیکن ابھی حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، ان کی قربانی ان سب اب اس کے قربانیوں کی. بعد قربانی نہیں ہوگی، ہاں یعنی اس وقت نعوذ قربانی باللہ نہیں جو ہوگی. ان کے بظاہر جو شہادت مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ قربانی تھی اور اب اس کے بعد قربانی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگی. چرچ آف دا ہولی سیپلکر بھی گرد و نواح میں ہی ہے غالباً. ہاں اٹس ان جیروسلم، close to close to the مسجد الاقصی. ایگزیکٹ جگہ مجھے نہیں پتا. آپ بتائیں، آپ جا چکے ہیں؟ نہیں حضور میرا نہیں جا سکا، میرا پاکستانی پاسپورٹ ہے، میں نہیں جا سکتا وہاں پہ. آپ اتفاق آواز آ سے؟ رہی ہے کیا؟ ہاں جی آ آواز رہی جا ہے. رہی ہے؟ آپ کی آ رہی ہے مجھے آواز. آپ کا اتفاق ہوا ہے، آپ کا تو پاسپورٹ بھی میرا خیال ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں. میں ایک بار گیا تھا، 17 سال کا تھا. تو it was I visited لیکن صرف مسجد الاقصی دیکھ کے واپس آیا تھا الحمدللہ. مسلک سے دیکھے کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس، ویسے کس طرح آپ نے اس کو پایا؟ It was felt occupied.
نہیں جانا چاہیے انٹروگیشن. نا، نہیں جانا چاہیے نا، ہاں. نہیں جانا چاہیے نا میرا خیال ہے. نہیں جانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پریشر بلڈ ہوگا اگر زیادہ لوگ جائیں گے؟ وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ورنہ ان کو، ورنہ تو فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن لیکن اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا، دل وہاں نہیں لگتا صحیح کہ بھائی اچھا نہیں محسوس ہوتا. ہاں. اچھا، مسجد الاقصی اور ڈوم آف دا راک کمپاؤنڈ میں فرق یہ ہے کہ ڈوم آف دا راک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج والا پتھر ہے وہ ہے. اچھا ہاں. تو اور سو لیٹس ہاں جی. سو تو انہوں نے سو سو 600 سال تک بیت المقدس کی جو جگہ تھی وہ بیت المقدس تباہ رہا. جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ کوئی اسٹرکچر نہیں تھا. اٹ واز روئنس اینڈ ہی یوزڈ ٹو پرے ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. جب اسراء اور معراج ہوئی تھی تو ان کو اس جگہ براق پر وہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے اس کی طرف بیت المقدس کی طرف جو وہاں پہ بھی کھڑا نہیں تھا اس کی طرف انہوں نے نماز پڑھی، انبیاء کی امامت کی. اور پھر جو بیت المقدس کا سب سے مقدس جگہ ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہولی آف ہولیز، اس کے بالکل سینٹر میں ہوا کرتا تھا. وہاں سے وہاں جو صخرہ ہے وہاں سے ان کا معراج ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. بائبل میں ایک پروفیسی ہے کہ the son of man will come on the clouds of heaven to bring the kingdom of God to Jerusalem. تو بائبل میں جب بھی سن آف مین کا ذکر ہوتا ہے یہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں. اور یہاں پر اگر یہ پروفیسی حقیقتاً پروفیسی ہے اور کوئی کرپشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر کلاؤڈ ہیون پر آئیں گے، جیروسلم میں نماز پڑھیں گے اور وہاں پر ہی ول برنگ دا کنگڈم آف ہیون، یعنی اللہ کی حکومت واپس لائیں گے. اور یہ ان کے زمانے میں نہیں ہوا، ان کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں ہوا. جب حضرت عمر آئے انہوں نے جیروسلم لیا. جیروسلم جہاں وہاں پہ ان کے جو کرسچن لیڈر تھے انہوں نے سرنڈر کیا، چابیاں دی حضرت عمر کو. وہ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے چیز یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایک جوش کانورٹ تھا کعب الاحبار، ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ وہ بیت المقدس کی جگہ گئے، آئیڈینٹیفائی کیا کہ کہاں ہوا کرتا تھا بیت المقدس. وہاں پہ کچرا تھا، خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ کچرا صاف کیا. سارے صحابہ کے ساتھ جو تھے مسلمان ساتھ تھے انہوں نے کچرا صاف کیا. پھر نماز پڑھنے کا وقت آیا تو کعب الاحبار جو کانورٹ تھے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور بیچ میں بیت المقدس کو رکھتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ منسوخ ہے، قبلہ منسوخ ہے، تو ہم بیت المقدس کو اپنے پیچھے رکھ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھیں گے. تو ابھی اگر آپ تصویروں میں دیکھیں جو جی تراویحاں ہوتی ہیں تراویح پڑھتے ہیں بیت المقدس پیچھے، ڈوم آف راک پیچھے نظر آتا ہے. جی. تو جہاں پر حضرت عمر نے نماز پڑھی وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی، اس کو ہم آج کل کہتے ہیں مسجد الاقصی. ہوں. اور جہاں پر بیت المقدس ہوا کرتا تھا وہاں پر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں قبۃ الصخرہ بنا. جی اور بالکل. جو قبۃ الصخرہ ہے this is the location of بیت المقدس. اور this is a fulfillment of biblical prophecies. بائبل میں کچھ prophecies ہیں اور یہودیوں کے دوسری کتابوں میں prophecies ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ٹیمپل دوبارہ بنے گی، تیسری بار بنے گی. اور جب یہ ٹیمپل بنے گی تو حضرت عمر نے یہ بنائی، ری بلٹ ٹیمپل، مقدس جگہ ہے. تو اس زمانے سے آج تک پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مقدس جگہ ہے، اس کو زیارت کی یعنی کرنی چاہیے. نماز زیادہ ثواب ملتا ہے وہاں نماز پڑھنے کا. تو So that's the- بیسکلی آپ کے خیال میں یہ تھرڈ ٹیمپل بن چکا ہوا ہے، اگر لیکن یہ اگر بدنیتی ہیں، یہ بدنیت میں ہیں. ہاں تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بائبل میں تھرڈ ٹیمپل کی پروفیسیز ہیں.
جی، اور جب سر ٹیمپل بنے گی تو مسیحا آ جائے گا. مسایا آئیں گے، مسیح آئیں گے، اور ہم دوبارہ اپنی قوت، ہماری قوت واپس آ جائے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد الاقصی کو تباہ کریں، مسجد الاقصی کو نہیں، ڈوم آف دا راک کو تباہ کریں، قوت الصخرہ کو تباہ کریں، اور اس جگہ پر وہ اپنی ٹیمپل بنائیں. اور جب وہ بنائیں گے تو دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے. اب سو یہ بھی دیٹس بڑی ایک کامن انفارچونیٹلی پرابلم ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو وہ شہید کرنا چاہتے ہیں، اور میرا شک یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، وہ صرف قوت الصخرہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اور ہاں ہماری قوم اس سادہ لینگویج کے اندر وہ اپنے ہدف سے ہٹ جاتی ہے کہ وہ اس کو شہید کر دیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں چلو مسجد اقصیٰ تو ہے نا. ہماری قوم اتنی بالکل. انفارچونیٹلی ذہنی طور پہ علیل ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ کہیں گے چلو مسجد تو چھوڑ دی ہماری نا، وہ تو ایسی وہ عبد المالک بن مروان نے بلڈنگ بنائی تھی. اب عبد المالک ہاں بن مروان بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ مطلب کہ لوگ اس کے تعریفوں کے پل باندھیں. تو اس کے بہانے بن جائیں گے کہ ہاں چلو یہودی بھی آ جائیں یہاں پہ، وہ سیکولر نیریٹو والی بات. وہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی کہ یار یہ ویٹیکن کی طرح اس کو ایک بنا دو مذہبی سٹی، یہودی بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، مقدمہ یہ ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں اور ہم اس کو اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق ہی رن اور آپریٹ کریں گے. دیٹ از دا پرنسپل ہیئر، یس، کہ اٹ ہیز ٹو بی رن ان اکارڈنس ود دا شریعہ. اگر دیکھیں، یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے جی اور یہ اللہ کا بیت ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیت ہے. تو یہاں پہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت کس طرح ہوتی ہے؟ جیسے کہ ان کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح عبادت کرو اللہ کی. تو جی ہمیں عقلی طور پر دیکھنا چاہیے کہ دلائل، عقلی دلائل کیا کیا بتاتی ہیں، کیا نتیجہ آتا ہے. اگر نتیجہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں اور یہودیوں کو ان کو ماننا چاہیے اور مسلمان ہو جائیں اور عبادت کریں. اور اگر وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور یہودی ان کے پاس عقلی دلائل ہیں، تو ہمیں تو that's what we should follow. تو ہمیں ریشنل بیسس پر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. نہیں تو یہ ہم جب کیا جب کیا جب ہم تیار ہیں جب سید؟ لوگ یہ تو بڑا جی بولڈ ایک کلیم نہیں ہے کہ ہم اس طرح آپریٹ کریں کہ ہم عیسائیت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، کہ وہ جب عیسائیوں سے بات کریں تو وہ کہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا بیٹا ہے تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آؤ دیکھیں، عقلی دلائل دیکھیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے، جو بھی نتیجہ ہے اس کو فالو کریں گے. سو اسی وجہ سے دس از وائی I made the Why Islam is True course. کیونکہ ہم مسلمان آج کے زمانے میں ہم اپنا دین قبائلیت ہو گیا ہے. اٹس بیکم اے ٹرائب. ہمارا اٹیچمنٹ اسلام سے اٹیچمنٹ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، عقلی اٹیچمنٹ نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون. مشرکوں سے کہتے ہیں افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور وہ کہتے تھے کہ ہم قبائلیت کے بیسس پر ہم مشرک ہی رہیں گے، اپنے ماں باپ کا دین فالو کریں گے. تو اب بالکل الٹ ہو گیا. اب سیکولر جو نیریٹو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں، we جی follow rational arguments. اور جو ریلیجس لوگ ہیں وہ عقل نہیں استعمال کرتے، لڑتے ہیں، سارا جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. So we need to reclaim our rational position. اور یہی ہونا چاہیے. I mean, this is the way to solve it. Okay? And this is the common ground that we have with the secular narrative that we need to use to our advantage. اس بالکل کا آپ صحیح. ترجمہ کر. جی میں سوری میں کرتا ہوں. بیسکلی آپ نے فرمایا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قبائلی اور لسانی بنیادوں پر مشرکین مکہ کے اندر نظر آیا کرتا تھا، جس طرح قرآن میں ان کا تبصرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو پکارتے تھے، جذباتیت کو،
اپنی عزت کو، اپنے 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 جو ایک قبائلی اسٹیچر ہوتا ہے، پگ، نک تے پگ، یعنی ناک اور پگڑی، یعنی ناک ٹرائب ہوتا ہے اور پگڑی آنر ہوتا ہے، نک تے پگ، اس کو پکارنا ان کا. لیکن جو اصحاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مختلف قوموں کے تھے، وہ مختلف قبائل کے تھے، وہ مختلف سوشل سٹینڈنگ کے تھے، اکنامک اسٹریٹا میں سے مختلف وہ پوزیشنز آف اتھارٹی کے تھے، غریب تھے، امیر تھے، غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے. تو وہ عقل کو، دلیل کو، ریشنیل کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنے عقائد اسلام کی بنیاد پہ رکھے. تو اب اس کا الٹ ملتا ہے ہمیں کہ مسلمان جو ہے خاص طور پہ وہ انتہائی ایک جذباتی اور ایک قبائلی بنیاد پہ، ایون میرے خیال میں نو مسلم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بڑی دقت محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ کلچرلی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ان کی 8-10 نسلیں مسلمان ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ ان کے اوپر ایک دھونس اپنی رکھتے ہیں، اپنا ایک پریشر بنا کے رکھتے ہیں کہ اسلام ایز وہ پرسیو کرتے ہیں وہ اسلام ہوتا ہے. لیکن جب کہ وہ نو مسلم جو ہوتا ہے وہ جب اسلام کو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو تو بڑا آسان اور فطرت کے ساتھ بیٹھنے والا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس کے اوپر اپنے اپنے پریشرز ڈالتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ مجھے بڑی یہ فنی لگتی ہے کہ گورے دیوبندی ہوتے ہیں، گورے بریلوی ہوتے ہیں، کہ وہ یورپ میں جس محلے میں وہ کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے اعتبار سے وہ انہی کے ساتھ رل مل جاتے ہیں، انہی کا لباس پہن لیتے ہیں. اسلام کوئی شلوار قمیض پہننا نہیں ہے، ٹوپی اس طرح سے یا اس طرح سے پہننا نہیں ہے، افغانیوں کی طرح پگڑی باندھنا یا عربیوں کی طرح رومال باندھنا، اسلام ان چیزوں کے اندر نہیں ہے. یہ تو قوموں کی پہچانیں ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں قوموں میں بانٹا ہے تاکہ رنگ نسلوں میں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ہم ایک دوسرے کو پکار سکیں. اور پھر میرے خیال میں ایک ورائٹی از دا اسپائس آف لائف والی بات ہوتی ہے. اللہ نے خوبصورتی میں اضافہ کیا دنیا کی، کہ لمبے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، پتلے بھی ہیں، ہر قسم کے انسان ہیں. تو انفارچونیٹلی اسلام کا مقدمہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے، اس میں ہماری غلامی کا بھی تو پہلو ہے نا حمزہ بھائی، کہ وہ 150-200 سال میں ایسا نقصان ہوا ہے ہمیں کہ سول سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک ہاچ پاچ سا بن کے رہ گیا. برٹش کامن لا ہے تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کو بھی مانتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نو لا شل بی ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ. اچھا جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ ذمی ہیں مطلب ایک سیکولر نیشن اسٹیٹ میں یہ بیچارے ذمی تھوڑی ہیں، ہم نے ان کو کون سا فتح کر کے ان کو ہم ساغرون بنا کے رکھا ہوا ہے. اب نہ وہ حق ادا کرتے ہیں سیکولر نیشن اسٹیٹ کے، نہ ان کو ذمیت کے جو ایک اعلیٰ درجہ ہے اسلام نے جو دیا تھا، نہ وہ دے پاتے ہیں. تو ایک بہت ہی کنفیوز اسٹیٹ آف، اس کے اندر میرے خیال میں آپ نے جو اشارہ کیا اپنے کو، وہ جو وائی اسلام از ٹرو، یہ بہت نیڈ آف دی آور ہے، بہت نیڈ آف دی آور ہے کہ ایک انسان اپنے جذبات پہ قابو پا کے، مثال کے طور پہ یہ بڑی عجیب لگی اسٹیٹمنٹ، اگر اسلام حق برحق نہ ہوتا تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. اگر اتنا ہی آپ انڈر کانفیڈنٹ ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کو کانسٹنٹلی لوگوں سے بدتمیزی، ان کو لڑنا مارنا پڑتا ہے، ان کو قتل ٹھیک ہے ہماری مقدسات ہیں، ان کی ناموس کا ہم حفاظت کریں گے، بدتمیزی کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن عقلی دلائل کی بنیاد پہ ان کا دفاع بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور میرے خیال میں ہمارے جو سب سے بڑا فیلئر رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ ہم نے جنگ ہی لڑی ہے ان سے، اس مسجد الاقصیٰ کے پیچھے اور گنبد صخرہ کے پیچھے. ہم ان کو بھی سجھا نہیں پائے، سمجھا نہیں پائے کہ یہ ہے کیا، اس کا اصل مقصد کیا ہے. اور وہ بھی اس کو بائی دی وے قومی اور قبائلی تعصب کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. یہودی اس کو اپنی قومی میراث سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں کہ دو ان کے بڑے دشمن جو ہیں وہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں. لٹرلی آپ اگر جو زائونسٹ عیسائی ہیں، اینڈ دیٹ لیڈز می ٹو مائی نیکسٹ کوشچن، کہ ٹھیک ہے ہم نے سیکولر نیریٹو کو بھی سمجھ لیا، ہم نے یہ کر لیا، لیکن جو زائونسٹ مشترکہ نیریٹو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا، وہ تو آخر الزمان کا سما پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ تو بڑی ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم اعلی کار ہیں ایک دوسرے کے، یہ جو ہیں دجال کو لے آئیں گے تو پھر ہمارا مسیحا آ جائے گا تو ہمارا مسیحا ان کو قتل کر دے گا، وہ کہتے ہیں ہمارا مسیحا ان کو قتل کر دے گا، لیکن وہ ساتھی ہیں. تو اس میں ہم بیچارے جن کو تعلیم نہیں ہے اس طرح کی، یعنی اسلام از ناٹ اے ویری اینڈ ٹائمز اورینٹیڈ ریلیجن. اب یہ میں نے بڑی غلط بات کر دی پاکستانی آڈینس کے سامنے، ہماری آڈینس بڑی محبت کرتی ہے اینڈ ٹائمز کے ساتھ، وہ شاید مٹیریل کوالٹی آف لائف بری ہے تو وہ کانسٹنٹلی اینڈ ٹائمز کے بارے میں ہم، لیکن اسلام از ناٹ obsessed. لیکن عیسائیت اور یہودیت کے اندر یہ ماڈرنٹی میں ایٹ لیسٹ، مجھے کلاسیکلی نہیں پتہ، یہ obsession موجود ہے.
ویسے ایسکیٹالوجی کی پوری کتابیں اور اینڈ ٹائمز اینڈ ٹائمز امپورٹنٹ ہے. جی جی بے دا شک. پروفیٹ نبی آخر الزمان ہیں. جی ان جی کے ان کے بھی دا پروفیٹ آف اینڈ ٹائمز بائبل میں آتا ہے. ہاں، قیامت اور آپ انا ایسے آئے. وساعت بالکل ٹھیک ہے. انا وساعت ہر چیز. لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہم دجال سے پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. سو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس زمانے میں رہیں جب دجال آئے گا. اور لیکن جو زائنسٹ جوز اور کرسچنز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دجال آئے. مسیحا ایکچولی آئے، دجال ہاں ہاں جنگ ہو، آئے تاکہ وہ تو دیکھنا تاکہ چاہتے جنگ ہیں. ہو، لوگ مریں. یہ تو Yeah, I مرض guess ہے so ان کے that's the دلوں کا، یہ تو بالکل مرض ہے. ایک تو حدیث بھی ابھی آتا ہے کہ جو جنگ کی طلب کرتا ہے وہ بھی مریض ہے دل کا. اور پھر یہ لوگ تو ایسی عالمی جنگ چاہتے ہیں جس کے اندر میرے خیال میں اکثر و بیشتر بنی آدم قتل ہو جائے گی. اٹ آلموسٹ سیمز لائک کہ جو ابھی آپ نے خاص طور پہ دیکھا ہوگا کہ ابو عبیدہ جو ترجمان ہے حماس کے، ان کے بھی بیان آ گیا اور مختلف جگہوں سے یہ بیان آ رہا ہے، من جانب اسرائیل بھی، یہودی کمیونٹی سے بھی، غیر یہودی سے بھی، کہ وہ جی لال جو کٹے ہیں ان کے، وہ جو لال گائیں ہیں، ریڈ ہیفر جس کو وہ کہتے ہیں، وہ جی وہ لانی ہے، وہ ذبح کرنی ہے، ہم نے اپنے مسیحا کو لے کے آنا ہے، ہم نے مسجد شہید کرنی ہے، ہم نے ٹیمپل بنانا ہے. تو یہ پرفارمیٹو طریقے سے جس طرح جوہمان العتیبی تھا اور وہ جو وہ مہدی آئے تھے سو کالڈ کعبہ میں 70s میں، تو وہ لوگ بھی اس طرح سے پرفارمنس دے رہے تھے کہ یعنی جو بھی دلائل ہیں، آخر الزمان کی روایات موجود ہیں، ان کو ایز اف کہ آپ پریکٹس کر کے ان کو ڈو یو انڈرسٹینڈ آئی ایم سیئنگ کہ آپ Yeah, so you پرفارمنس یو make them کانٹ میک پروفیسی کم ٹرو. اب یہ یہودی اور عیسائی اس کو میک کم ٹرو کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے ان کی، اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی میں اس میں حماس کی اور فلسطین کے لوگوں کی جذباتیت مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ یار وہ لڑ پڑے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس طرح کی ریشنلٹی کا جواب کیا بنتا ہے؟ میں اب میوٹ کرنے لگا آپ کو، میں روزہ کھول دیتا ہوں، آپ بتائیں اس کا جواب دیجیے گا. تو ہمیں اسے ریشنل طریقے سے دیکھنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی پرانی کتاب میں کوئی پروفیسی پیشن گوئی نظر آئے، ہم نہیں پتا کہ اگر کیا یہ کسی نے ایک ریلیجس کرپشن ہے یا حقیقتاً کسی نبی نے پروفیسی کی تھی، نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر میں اس پروفیسی کو ریئلائز کر دوں تو دنیا بھر کے یہودی یا دنیا بھر کے عیسائی میری بات مانیں گے. تو اس پروفیسی کو فلفل کرنے کے لیے میرا ایک سیلفش موٹیو ہوتا ہے. اور جو لوگ ریلیجن میں عقلی دلائل کے بغیر، یعنی ریلیجس ٹرائبلزم کے طور پر بلیو کرتے ہیں، ان کا سپورٹ میں گین کر لوں گا اور اپنی مراد پوری کر لوں گا. اور شاید جو شاید اگر if he's the دجال تو he اسی طرح سوچے گا. لیکن اگر کوئی عام آدمی ہو، maybe he's deluded، شاید وہ اپنے آپ کو کوئی کسی عقلی دلائل پر اپنا موقف نہیں بناتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہم کہتے ہیں استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ جب لوگ عقلی دلائل پر تفکر نہیں کرتے، حق کو ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں اس طرح کی اسمال تھنگس کہ اگر میں یہ ٹھیک ہو گیا، میں صحیح راستے پر ہوں گا. تو اس سے سو ریشنلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی کسی پرانی کتاب میں کوئی پروفیسی لکھی ہوئی ہے اور کوئی اس پروفیسی کو بائی فورس ٹرو بنا لے، تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ ان کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
پروفیسی صحیح نہیں ہے، انہوں نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. اگر اس کو ہم نے پہلے دیکھنا چاہیے کہ پروفیسی صحیح ہے کہ پروفیسی صحیح نہیں ہے. کیا اس کو کسی رسول یا نبی نے حقیقتاً یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور then after that when it comes true you can say کہ it's a realization of the prophecy. لیکن without that it's like anybody can do anything. یہ حمزہ بھائی ایک نا وہ آئی ایم سوری میں آپ کے سامنے کھا پی رہا ہوں بٹ ایک وہ نہیں، ماؤنٹ آف دعا آلیوز. کیجیے. پارڈن واٹ آر ایٹنگ؟ دعا کی نہیں، میک اے دعا آفٹر یو بریک دا فاسٹ، سب کے لیے دعا کیجیے. جی جی ضرور ضرور. حمزہ بھائی وہ جو ماؤنٹ آف آلیوز ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ بھی بنایا ہے، آلٹر بھی بنا لیا ہے. ایک ان کی ٹیمپل سوسائٹی ہے اسرائیل کی کہ اگر آپ اس میں آرمی میں پارٹیسپیٹ نہ کرنا چاہیں تو جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ مینڈیٹری کنسکرپٹڈ سروس ہے، تو آپ اپنے وہ کریڈٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیمپل سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کریں. یعنی اس کی ایکسکیویشن، اس کی آرکیولوجی، ایک پورا ایک ادارہ بنایا ہے انہوں نے وہاں پہ. وہ اس کی تاریخ پہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کے ماڈلز بناتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے فائنینسز ہینڈل کرتا ہے، لاجسٹکس ہینڈل کرتا ہے. تو ان کی بد نیتی تو بہت ظاہر ہے، یہ چھپاتے بھی نہیں اپنی جو بد نیتی ہے ود ریگارڈس ٹو قبۃ الصخرہ، اس کو شہید کرنا. اس طرح کے جب آپ نے چلے اچھی بات کی کہ ہم پہلے انالائز کریں گے کہ کیا یہ کوئی تاریخی طور پہ ثابت بھی ہے، اگر کوئی ایسی پروفیسی ان کی موجود ہے کہ اس طرح وہ لال گائے ذبح کریں گے تو اس سے کچھ عمل میں آئے گا کوئی مسیح کا آنا یا وغیرہ وغیرہ. اور پھر تو اگر تو جی تو لال گائے کی پروفیسی نہیں ہے. لال گائے کا جی جی وہ کا تو پاک کرنے کے لیے کرتے ہیں نا جی اپنے آپ ہاں کو. چلے آپ ہاں وہ ہاں. اس کے بارے میں بتا دیجیے، وہ بتا آڈینس کے لیے بتا دیں، میں ذرا پکوڑا کھا لوں. تو وہ ہم کیسے بتاؤں؟ ایکچولی آئی ایم انپریپیئرڈ، لیکن انگریزی میں بتا دیں، انگریزی میں اوکے ٹھیک میں ہے. ترجمہ کر دوں گا. تو اوکے تو جس طرح کہ ہم مسجد میں جانے سے پہلے ہم جنابت میں مسجد نہیں جا سکتے، غسل یعنی غسل کرنا واجب ہے، اسی طرح ان کے بھی احکام طہارت کے احکام ہیں. صحیح ہے یعنی صحیح نہیں ہے، کرپشن ہے، we're not sure. لیکن موسٹ لائکلی یہ جو لال ریڈ کاؤز کا، ریڈ ہیفرز کا is موسٹ لائکلی ریلیجیس کرپشن. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کسی whoever comes into contact with death in any way becomes ritually impure and unfit to worship at the temple. Before the temple can be rebuilt, there needs to be a group of people who have never become impure by death. And that's what's happening at the Temple Institute. You have a group of people they say from the lineage of the Levites, who are traditionally the priests, who are the custodians of the temple. They've been kept away from death, never been to a hospital. They've been raised to be priests in the temple. And because in order to sacrifice the red heifer, you have to be pure. So they've been preparing for many, many years. They have young people who've grown up, never touched death, never been to a hospital, and they are ready to sacrifice the red heifer. When the red heifer is sacrificed, its ashes are mixed with water, and then those ashes are used as purification for other people who wants to enter the temple. So before the temple can be rebuilt, this purification process has to be completed. And all of the elements of preparation are there. The only missing thing is the red heifer. And they've brought them from Texas, and they're ready to sacrifice them. And Maimonides, the Jewish theologian, famous Jewish theologian, he said that so in history they've only found 9 red heifers. And so he said that because it's very difficult to find a heifer, a cow that does not have any blemish on it. It's جی completely red. تین One or two سال کا hairs. ہو، 3 سال کا ہو، اس کے 2 بالوں میں کوئی رنگ نہ چینج ہو، 3 بالوں میں ہلکا بھی رنگ نہ، بڑی اسپیسیفک اس کی وہ.
specific requirements hai. But they found them in Texas. Because apparently in Texas, it's common. You have these Angus cows that are completely red. So they found them, they've located them, they've brought them, and so Maimonides said, okay, that when the 10th red heifer would be sacrificed, that's when the Messiah would come. So all of the things they come together: the red heifer, the destruction of the Dome of the Rock, and the appearance of the Messiah, and the building of the Jewish temple. And it's supposed to happen on Passover. Passover is the time when the Jewish people, they say that they were saved from the Pharaoh, and that is coming up in April. جی یہ میرے خیال ہے 20 22 یا 29 اپریل کو ہے. 22nd, 23rd, 24th, something ابھی like تک جو آپ نے فرمایا ہے میں اس کو تھوڑا سا اگر ترجمہ کر دوں جو آڈینس کے ممبرز اس میں مس کر گئے ہیں انگریزی کی وجہ سے. لیوائٹس جو ان کے بڑے تھے، ایک پریسلی کلاس تھی، یعنی ان کی ایک مولوی کلاس تھی، اور ان کی نسل میں سے انہوں نے بچوں کو چنا ہے اور اس کو ٹیمپل انسٹیٹیوشن میں پالتے ہیں. تو یعنی ان کو پال کے وہ علماء کے طور پہ، مولوی کے طور پہ پال رہے ہیں، اور وہ ان کا موت سے انٹریکٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ جو موت سے کوئی بھی انٹریکشن کرے، چاہے جنازے کی شکل میں ہو، میت کو دھونے کی شکل میں ہو، ہسپتال کی جانے کی شکل میں ہو، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ مطلب بڑی عجیب و غریب سی، یہ وہ جس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں اردو میں یہ وہ لگتی ہے. اور پھر ان کو ایسے احادیث ہیں ہمارے پاس بھی کہ if you touch کہ اگر جنازے کو ٹچ کریں تو وضو کرنا چاہیے. تو there seems to be some نہیں، وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے نا، میت کو آپ چھوئیں تو وضو کریں، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو پورا ایک اس کا ایک آرک بنا دیا انہوں نے کہ پہلے وہ بچے پلیں گے خاص، اور پھر وہ بچے جو ہیں، پھر وہ لال گائے لائی جائے گی، اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو پھر جلایا جائے گا، اس کی راکھ بنا کے اس کو اس کو پانی میں ملایا جائے گا، اور پھر جو بھی آئے گا اس کو اس میں غسل دیا جائے گا. جو یہ مگوا کرتے ہیں میرا خیال ہے یہودی، تو یہ ساروں کو سامنے باتھ ہاؤس بنا کے اس میں مگوا دیں گے پہلے، یعنی جو بھی زائرین آئیں گے. جو بھی ٹیمپل بنائے گا اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹیمپل اچھا زائرین کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو بنائیں گے اس کو، ان کے لیے، یعنی جو مزدور ہوں گے. ہاں. اچھا I'm not sure. زائرین کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تو پھر بعد کی بات ہے، پہلے بنے گی پھر زائرین آئیں گے. اچھا، لیکن امیڈیٹ گول یہ ہے کہ ٹیمپل کو بنانے کے لیے پاک ہونا چاہیے. اور یہ ہم کوئی مصنوعی باتیں نہیں کر رہے، ہم یہ کوئی کنسپریٹوریل باتیں نہیں کر رہے، یہ ان کا مین لائن مذہب ہے. اور جو آپ نے میمونیڈیز کا، موسیٰ بن میمونیڈیز کا ذکر کیا ہے، ریم بیم جس کو کہتے ہیں، یہ آپ سمجھیں مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے یہودیت کا، اور حقیقت of all time. آف آل Of all ٹائم. time. یا Yeah. اور اس کا یہ کہہ دینا، میرا خیال ہے اب تک انہوں نے وہاں 6 7 8 ذبح کر چکے ہیں نا تاریخی طور پہ، 9 ذبح کیے ہوئے. اور 10ویں کے اوپر حکم ہے کہ بس اللہ کی پھر وہ تائید حاصل ہوگی اور مسیحا آ جائے گا، نعوذ باللہ، یعنی ان کا مسیحا. ہاں. دیکھیں نا، دس از این انسین. یہ اب اس کے بارے میں نا، میں وہ یہودی جرنلسٹ ہے ڈین کوہن، اس سے میرے کبھی انگلش میں ہوتے ہیں انٹرویو، ڈسکشن بھی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ. اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک ریبائے کوک تھے، ان کے مذہبی رہنما تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، مر گیا بلکہ وہ، اور ادھر دفن ہے جروسلم میں ہی، 1935 میں مرا تھا. وہ ایسٹرن، وہی یورپین ٹپیکل جس طرح ہوتے ہیں ان کے علماء، اس نے یہ تصور بہت پاپولرائز کیا تھا، اور اس کے مسلک کو کوکزم کہتے ہیں. which I thought was very funny کہ کوکزم، اس کا تصور یہی تھا کہ ہم نے، اچھا ان کے یہاں بھی مجھے ڈین کوہن نے بتایا، کیونکہ اس کی بہت اسٹڈی ہے، وہ ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے زائونزم کے اوپر. اسرائیل میں اس نے وہ 8-9 سال رہ کے بنائی تھی، تو ابھی وہ ریلیز ہوگی تو میں آپ کو شیئر کروں گا ضرور انشاءاللہ. اس میں وہ کہتا ہے کہ ان کے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے کہ مسیحا جو ہے وہ ایک گدھے پہ آئے گا. اب مجھے ہنسی نکل آئی، میں نے کہا یار میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جو مسیح دجال ہے وہ گدھے پہ آئے گا ہمارے مطابق. اور بہرحال اس رہبائے کوک نے اس کی تفسیر یا تعبیر ایسے کی کہ جو گدھا ہے وہ سیکولر یہودی ہیں، دے آر دا ورک ڈونکیز جو اس اسرائیل کو بلڈ کر رہے ہیں، اور جو مسیحا ہے وہ ہم، یعنی مذہبی کلاس، اس کو رائڈ کر کے یعنی اسرائیل کے اندر آئیں گے. تو ماڈرن زائنزم سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ بین گویر اور یہ نیتنیاہو وغیرہ، یہ سارے کوکزم سے متاثر ہیں. اور کوکزم کی پذیرائی جو اس کو صحیح حاصل ہوئی ہے وہ اس کے بیٹے کے ذریعے ہوئی ہے، وہ جو ابھی حیات ہے، وہ زندہ ہے ابھی،
اور وہ مین بڑا ان کا ایڈوائزر ہے، رابع کوک کا جو بیٹا ہے نا. تو یہ جو مسلک ہے نا ان کا، آپ سمجھیں کہ یہ ایک اسٹرین ہے، مذہبی ایک اسٹرین ہے ان کے اندر، کوکزم جس کو کہتے ہیں. ٹو برنگ اباؤٹ، یعنی آپ اس کو پرفارمیٹیو طریقے سے آپ خود سر انجام دیں ان چیزوں کو، اور برنگ اباؤٹ کریں آپ آخر الزمان کو اور مسیحا کے آنے کو. یعنی ان کے مذہب میں پھر ایسے ایک فلاوری یا مزیدار پکچر بنا دی گئی. ہمیں تو ڈرایا جاتا ہے دجال سے اور مہدی علیہ السلام کے آنے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ 100 بیٹے ہوں گے آدمی کے تو 99 قتل ہو جائیں گے، تو کوئی خوشیاں نہیں ہوں گی، اور پرندے جو ہیں وہ اڑتے اڑتے لاشوں پہ گر جائیں گے. ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بہت اچھی تعلیم دی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے کراہت ہونی چاہیے. جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا، دجال کو اوائڈ کرو، بھاگ جاؤ، ریوڑ لے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ. اس کو دیکھو تو سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، پہلے 10 آیات کی. پناہ مانگو، ہر نماز میں مانگتے ہیں ہم پناہ دجال سے، امنگ ادر تھنگس، اور چیزوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں. بٹ یہ اس کو آلموسٹ عیسائی اور یہودی میں نے ہمیشہ اس کو بہت عجیب پایا اپنے ٹین ایج سے، جب سے میں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کی. ہائی اسکول میں وہ جا کے لائبریری وغیرہ میں ناولز وغیرہ پڑھ، ان کو کچھ بڑا obsession ہے اس کے ساتھ. اور انفارچونیٹلی اب ینگ مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا. یعنی ہم کیسے رسپونڈ کریں ایز این انڈیویجول ٹو دس ریڈ ہیفر ٹائپ تھنگ. یعنی ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں پریشان ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی رد عمل ہمارا انفرادی طور پہ کیا ہونا چاہیے ٹو دیز سارٹس آف سپرسٹیشس اینڈ یو نو These are بیونڈ. crazy people. Like it's a crazy, crazy people. Like so this is the nightmare. It should be the nightmare of any rational person. And the secular worldview here is correct. The secular worldview thinks that religious people are crazy because they read something in old books and they kill people. They do all kinds of terrible things. Religion is dangerous. You need secularization. And if that's what religion is, then yeah, like totally. So these are religious crazies. This is just and so we have a lot of common ground with the secular narrative in response to this religious craziness, because this religious craziness actually came out of, this is what happened. It happened in Europe. In Europe, the Christian wars of religion, they declared the enemies Amalekites, and they killed them, they slaughtered them, women, children, everything, because in the Bible it says that the Amalekites should be completely wiped out, this complete annihilation. It's terrible. جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ نتن یاہو نے بھی اس کو دہرایا تھا. یہ بائبل کی ایک آیت ہے جو غالباً یوشع بن نون کے بارے میں غلط، میرے خیال میں بالکل حرام بات کی انہوں نے. میں نے قتل ویڈیو بنائی ایکسپلین کیا کہ کیوں غلط ہے. قتل آپ نے بنائی ہے ماشاء اللہ. میں اس کو بھی، آپ مجھے دیجیے گا، میں اس کو بھی ایڈ کرتا ہوں اس میں. قتل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ جو ہے وہ، اس میں جو حکم ہے وہ ہے کہ آپ نو مولود بچوں کو بھی قتل کر دیں، مرد کو، اور آپ صرف جو لڑکیاں جن کو چھوا نہیں ہے کسی مرد نے، یعنی وہ ان کے نکاح نہیں ہوئے ہوئے، آپ ان کو رکھ لیں، اپنے لیے باندیاں بنا لیں، اور آپ چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیں جو مرد ہیں، جو خطرہ یعنی بن سکتے ہیں امیلیکائٹس کا. اور اس میں آپ عورتوں کو نہ چھوڑیں، ان کے ڈنگروں کو مار دیں، یعنی ان کے مال مویشی، ان کے گدھے، ان کے گھوڑے. مطلب یہ کسی یعنی الرحمن اور الرحیم کا پیغام نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. تو اس سے کون زیادہ ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ لگائے. تو اگر اس آیت کی تفسیر جو آج کل جو نتن یاہو، یہ سارے لوگ، رابع کوک جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. Why? Because if somebody uses, this is religious corruption to the extreme. So you have religious corruption amongst Muslims as well. Right? So Muslims, they use religion for their personal gain. Lekin when you have somebody who completely corrupts their religion entirely for the purpose of personal gain, woman azlam, it's really dangerous, because it becomes a tool for moving masses to do things that are extremely cruel. And
and that's the I think that that's what's happening. جی وہ یہودی جرنلسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا بنیادی طور پہ عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہونا ہے، یعنی پروفیسی کے اعتبار سے، کیونکہ وہ یقین بٹھا چکے ہوئے ہیں کہ یہ اینڈز ہیں اس کے، تو مینز سب جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. یعنی ایک Yeah. بڑا ایک کانسیکوینشلزم ایک قسم کا ہے کہ بس ٹھیک ہے، چونکہ یہ ہونا ہے اور ہمیں دنیا میں غلبہ مل جائے گا اور ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو اگر کچھ عورتیں بچے قتل ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یعنی جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں کہ غازہ پہ ہم نے پراپرٹیاں بنانی ہیں، ہم نے وہاں پہ پلازے بنانے ہیں، ہم نے وہاں پہ تھیم پارکس بنانے ہیں اور ہوٹل بنانے ہیں، وہ لگتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں وہ بات ہی نہیں کر رہے. یعنی یہ پھر تصور جو ہے کہ وہ باقی دنیا کو غیر انسان سمجھتے ہیں. یہ جو ان کے ہاں میرے خیال میں ایک تھیلمیوڈک ٹریڈیشن ہے، جو ان کا فقہی ٹریڈیشن کہیں گے اس کو، تھیلموڈ جو ہے ان کے اقوال ہیں، ان کا وہ سارا ان کا جو فقہ کا نظام ہے اس کے اندر موجود ہے. تو وہ تو باقی دنیا کو ایک غیر انسان کے تصور سے جو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک کانسیکوینس ہے اسی، یعنی آپ نے اللہ کی طرف سے ایک جھوٹی بات منسوب کی ہے اپنے متعلق، اور ایک ورلڈ ویو، ایک بیانیہ بنا لیا ہے، اور اس بیانیے کے تحت اب جو مرضی کرتے جائیں آپ جسٹیفائی کر لیں. تو یہ مسلمانوں میں بھی جو اس طرح کا مرض پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ، بلکہ وہ ڈین کون نے مجھے کہا کہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ بہت سفسٹیکیٹڈ پڑھی لکھی آئسس ہے. یعنی ان داعش کی طرح یہ بالکل بیہیو کرتے ہیں. بس آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس کیفیز ہیں اور کچھ تھوڑا ذرا LGBTQ کلچر ہے، تھوڑے سے ذرا ماڈرن، یا آپ کہہ لیں بڑے ایکلیکٹک اور بڑے وہ اس طرح وہ لبرل دکھنے والے ہیں، لیکن حرکتیں تو ان کی وہی والی ہیں. اور مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جب اینڈز جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بس ہونا ہے اور ایسے ہم نے کرنا ہے، تو پھر ہمارا عمل وہ کہیں بیچ میں رہ جاتا ہے. کہ مسلمان تو اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے طریقے سے پہچانا جاتا ہے. یعنی اینڈ جو مرضی ہو کہ مہدی آئیں گے اور اس طرح فلانا ہوگا اور اس طرح ہوگا، ہمیں حاضر کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے یہ ہے کہ 2 بلین مسلمان جو ہیں وہ دنیا کو متاثر نہیں کر پا رہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنی حرکتوں کی بنیاد. ایون تو میں اپنے آپ کو اس طرح سے بلیم نہیں کرتا کہ یہ ہماری غلطی اور ہماری وجہ سے ہوا ہے، ظاہر بات ہے اس میں مداخلت ہے، لیکن کافروں کا اور شیاطین کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے منافی چلنا ہے، اللہ کے خلاف چلنا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو لے کے چلیں. بالکل. اس سے اگر آپ اس سے متعلق کوئی کلوزنگ اگر آپ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں گے کہ آپ نے 3 نیریٹیوز کو بیان کیا. سیکولر نیریٹیو جو مٹیریل سے تعلق رکھتا ہے، یہودیوں کا نیریٹیو جو مٹیریل سے ہی تعلق رکھتا ہے لیکن چلیں اس میں کچھ مذہبی آپ کہہ لیں کہ لیپا پوچی ہے، اس کا ذرا ایک مذہبی فیس ہے. مسلمانوں کے نیریٹیو سے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہمیں وارث بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اللہ کی خلافت کا، اللہ کی عبادت گاہوں کے ہم وارث ہیں، خاص طور پہ مسجد الاقصیٰ کے اور قبۃ الصخرہ کے. تو اس پورے نیریٹیو کے اندر واٹ از دا ٹیک اوے، اس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، کیا آپ کا سینٹرل پیغام ہے؟ کیونکہ لوگ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں پروڈکٹس کا، لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اپنی حکومتوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں. ہمیں کیا ہمارا واٹ شوڈ بی آر، جو ہوتا ہے نا وہ آپ فرنٹ فٹ سے جو آپ لیڈ کرتے ہیں، واٹ شوڈ بی آر لائک اوپننگ میسج ود دس، لائک ایوریج انڈیویجول کے اعتبار سے ہماری دعوت کیا ہونی چاہیے اس پورے اعتبار سے؟ So I think that there are 3 things that we need to do. The first thing is that we live in a secular world. Because we live in the secular world, when we act politically, then we are forced to use secular ideals, secular concepts, like human rights, which has a history in our religion as well, to a better degree than it does in Western civilization. But we appeal to concepts that the secular world can understand, to put an end to the killing that is happening, the merciless killing that is happening right now. So that kind of political activism has to continue. But there's 2 other things that I think that Muslims aren't doing. The first is that we don't have a theological critique of the Jewish and Christian elements that are using their religious beliefs to justify what is happening.
that critique is really important because the secular they're not responding to the secular to the secular world. The secular world doesn't mean anything to them because they look at their books and that's what they based their actions on, and we have more common ground with them than the secular world does. And this religious critique is really important, and this is something that we're not doing. This is a neglected duty. Um, the third thing is that what this religious perspective, Quranic perspective, enables us to do is we do a religious critique, but we affirm the nobility of the lineage of the children of Israel, which is really important. We venerate the prophets of the children of Israel more than they do themselves. And we say that they have an illustrious history, they have a great history. We venerate the temple and we venerate the Bible as it was originally. And this is also really important because the religious critique is separated from race. So we're not being anti-Semitic. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Hafsa, when Sayyidah Aisha, not Sayyidah Aisha, when Sayyidah Hafsa, she said about Sayyidah Safiya that you are the son of a Jewish woman, and she came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam crying. Then the Prophet ﷺ said to her, he said that he consoled her and he said, Innaki labnatu nabiyyin. You are the descendant of a prophet, Sayyidina Harun. And your uncle, the brother of Sayyidina Harun, Sayyidina Musa, is a prophet, and you are the wife of a prophet. He affirmed her noble lineage. So I think that these three things, they give Muslims a unique positioning that we don't have if we lock ourselves into the secular narrative and don't bring the resources of our scholarly tradition into the public conversation. یعنی بہت خوبصورت بات کیا آپ نے کہا کہ تین اس کی میں نے جب آپ نے بہت اچھی باتیں کی آج، اور میں نے آج افطاری کیا آپ نے تین کہا کہ کام ہیں کرنے والے. پہلا کام جو آلریڈی کر رہے ہیں کچھ حد تک اور بہترین طریقے سے لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سیکولر فریم ورک ہے دنیا کے اندر، ہیومن انٹرنیشنل لا کا، ہیومن رائٹس لا کا وغیرہ وغیرہ، یو این جیسے ادارے ہیں، ان کا ہم استعمال کر رہے ہیں. اور جو سیکولر سیگمنٹس ہیں دنیا کے، ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ ہم اچھی طرح سے، کیونکہ اب ظاہر بات ہے حالانکہ ہمارے ٹریڈیشن میں بھی ایک کاؤنٹر یا ایک پیرلل اس کا ایک وہ ہے، ایک تاریخ ہے، اور شاید ویسٹرن کینن سے بہتر ہے، ویسٹرن ٹریڈیشن سے بہتر ہے، لیکن کیونکہ یہ دنیا میں رائج نظام ہے تو اس کو ہم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو دوسرا حصہ ہے دنیا کا جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک اکثریت ہے، جس میں صرف یہودی اور عیسائی ہیں جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں، ان کے نیریٹو کو کاؤنٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود سیکولر نیریٹو کو کچھ نہیں مانتے، کیونکہ وہ مذہبی دلائل کی بنیاد پر اپنے مقدمے کو رکھ رہے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے ان کے خلاف ایک مذہبی نیریٹو ہی آئے گا، اور وہ بھی ابراہیمک ٹریڈیشن کے اندر سے ہی. اور اسلام یونیکلی پلیسڈ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ سیکولر ورلڈ سے بھی کمیونیکیٹ کرے، اور وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو مذہبی ایک اٹیک ہوتا ہے اس کا بھی جواب دے سکیں، اور ان کو ایک کاؤنٹر نیریٹو دیں کہ یار یہ اصل عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء سے متعلق، پروفیسی سے متعلق، مسیح سے متعلق، مسیح دجال سے متعلق، مسجد الاقصیٰ کے اسٹیٹس سے متعلق اینڈ سو آن. اور آخری آپ نے بات کی کہ یہودی قوم اسپیسیفکلی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو یہ ٹریڈیشن ہے ان کے انبیاء کا، اور جو ایک ان کی لینیج ہے، ہولی لینیج ہے انبیاء کی، اور اللہ نے جو ان کی تکریم اور عزت کی ہے قرآن میں اور بائبل میں بھی اور تاریخی طور پہ کی ہے، اس کو قومیت سے ہٹا کے اسلام سے جوڑ کے، یعنی کہ جو امت ہوتی ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو اس سے جوڑ کے ان کو ایک ویلڈ، آپ ان کو ویلیڈیشن دیں کہ یہ آپ کی ایک تاریخ ہے اور آپ کی اللہ نے عزت کی ہے اور انبیاء آپ کے اندر آئے اور آپ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. لیکن ان کو سمجھانا اسی طرز کے اوپر کہ یار یہ جو وراثت کا معاملہ ہے انبیاء کا، یہ نسلی چیز نہیں ہے. وائل وی ریسپیکٹ یور ہسٹوریکل جو لینیج ہے، یہ ایک روحانی معاملہ ہے، اور اللہ جس امت کو چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، اس کے لیے معاملہ ہوتا ہے. تو یہ تین فرنٹس پہ بیانیے ہیں جو ہمیں چلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پوری دنیا کے اکثریت کو ظاہری بات ہے جو مشرق لوگ ہیں ان کو تو شاید بلکہ انڈینز کو جب ریئلائز ہوگا کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ تو صرف گائے ذبح کرنے کے لیے ہو رہا ہے، تو شاید وہ بڑے پریشان ہوں گے اس چیز سے. ویسے تو بڑا وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اینڈ میں جب پتہ لگے گا کہ گائے ذبح ہونی ہے، اور وہ بھی بڑی نایاب اور خوبصورت گائے،
مطلب وہ تو واقعی میں تو شاید ان کے دلوں میں اتنا ان کو نہ اچھا محسوس ہو، لیکن اور ٹھیک ہے جو کنفیوشن ورلڈ ہے چائنیز وغیرہ، بٹ وہ مور لیس سیکولر نیریٹیو میں آ ہی جاتے ہیں یہ سارے لوگ. در حقیقت یہ سیکولر نیریٹیو کو اور یہودیوں اور عیسائیوں کو عزت کے ساتھ بھائی مانتے ہوئے اور ایک سنسیئرلی ڈس انجینوسلی نہیں، ایز اے کجل نہیں، ان کو براؤ بیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، ان کو سنسیئر دعوت دینا کہ وہ توبہ کر لیں اس روش سے، ورنہ اس روش کا اختتام جو ہے وہ وائلنس ہی ہے، اور وہ پرپیچول وائلنس ہے. ظاہر بات ہے آپ 2 بلین انسان ختم نہیں کر سکتے دنیا سے، یعنی کہ ہم، اور نہ ہی ہم سارے عیسائی ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم سارے یہودی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے ہیں تعداد میں. تو اس قتل و غارت کا حل صرف یہی ہے کہ جو جن چیزوں کے اوپر ہم اگری کرتے ہیں، کامن ٹرمز جو ہیں، وہ سیکولر ویلیوز ہوں، ہیومنٹیرین ویلیوز ہوں، اس ہمارے ابراہیمک ٹریڈیشن ہوں، ان کے اوپر اتفاق کر کے ہم اس کا ایک حل نکالیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور آپ نے بہت صبر سے مجھے مختلف کھانوں کو کھاتے ہوئے دیکھا اور مشروبات کو پیتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ابھی میرا خیال ہے عصر کا وقت ہے آپ کا غالباً، یہ ابھی اذان ہوئی ہے. اذان ہوئی ہے. بولتے رہو. چلیں پھر آپ کا اور وقت نہیں لیتے. حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اور آپ کی ساری جو وہ چیزیں ہیں آپ کی بصیرہ انسٹیٹیوٹ کی، ہم وہ یہاں اٹیچ کر دیں گے کامنٹس کے اندر، اور وہ جو بھی ڈسکرپشن وغیرہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ حمزہ بھائی کے ساتھ مزید نشستیں ہوں گی ہماری، اس سے متعلق بھی، اسلام کے دلائل کے اعتبار سے بھی، اور جو مختلف فیلڈز آف انکوائری حمزہ بھائی پرسو کرتے ہیں ان سے متعلق. آپ نے ایک کام کرنا ہے، جو یہاں تک سے انہوں نے سن لیا ہے، آپ نے اپنے سوال جو ہیں اگلی نشست کے لیے حمزہ بھائی کے لیے وہ یہاں ایڈ کر دینا ہے. حمزہ بھائی شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام.